سلام میرے عزیز لسنرز، ہمارا آج کا ناول میری ایک بہت ہی پیاری سی لسنر مہوش نواز کی ریکویسٹ پر ہے۔ انہوں نے مجھے بہت اصرار کیا تھا یہ ناول میری آواز میں سننے کے لیے، اور ان کی اس شدت کو دیکھتے ہوئے میں نے بھی اپنی پوری ٹرائی کی اس ناول کو ڈھونڈنے کی۔ ایزیلی تو نہیں ملا، لیکن فائنلی مجھے مل گیا یہ ناول۔ تو اسپیشلی آپ کے لیے اور باقی سب بھی سن کے مجھے بتانا کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ انیسہ سعید ایک اچھی رائٹر ہیں، بہت بہترین میچور رائٹنگ ہے ان کی، یقیناً یہ ناول بھی اچھا ہوگا۔ سو لیٹس اسٹارٹ اٹ۔ ناول نیم از الٹی واں کی دھار بائی انیسہ سعید۔ اس کے چھوٹے سے لان کی کیاریاں بے ترتیب تھیں۔ اشوکا اور میگنولیا کے درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے۔ موسمی اور امرود بے توجہی اور غفلت کے باعث مرجھائی ہوئی شکل کے ساتھ لٹکے نظر آ رہے تھے۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ زنگ آلود پھل والی کھرپی ہاتھ میں لیے کیاریوں میں بکھرے مرجھائے پتے نکالتی ان کی تراش خراش میں مصروف تھی۔ کھرپی کا دستہ ڈھیلا تھا۔ اچھا، I don't know whether I'm pronouncing it right or not۔ کھرپی میرے لیے ایک نیا لفظ ہے، اوکے۔ اور اس کا ہاتھ کئی بار اس پر سے پھسل چکا تھا۔ ڈھیلے دستے کی کیل بھی اس کے ہاتھ میں چبھ رہی تھی، لیکن اس روز وہ اس اجڑے بے ترتیب لان کو ایک بہتر شکل دینے کا تہیہ کر کے اس میں داخل ہوئی تھی۔ ہاتھ کی ہر جنبش کے ساتھ اس کا جھکا سر بھی ہلتا اور اس کی گردن تک کٹے بال جھٹکا کھا کر گردن، کانوں اور ماتھے پر جھولنے لگتے تھے۔ خود سے ضد لگانا بھی کیسی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، وہ اس مشقت بھری مصروفیت کے دوران سوچ رہی تھی۔ انسان اپنی ہر دھرمی کے سامنے شکست کھا جائے تو اپنی ہی نظروں میں شرمندہ رہنے کا حوصلہ کرنا پڑتا ہے، اور اگر اپنی ضد میں جیت جائے تو جتنا سرخرو خود کو اپنے آئینہ دل میں دیکھ پاتا ہے، وہ منظر کسی دوسرے کی نظر میں سما ہی نہیں سکتا۔ اپنے آپ کے سامنے دو انگلیوں سے فتح کا نشان بناتے، خود اپنے آپ سے ہائی فائیو کے انداز میں ہاتھ ملانے، خود اپنی نظروں کے سامنے پھونک سے پیشانی پر آتے بال ہٹانے اور کالر اونچے کرنے کا مزہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے۔ اور یہ آخری ذکر سوچ ہی اس کے عزم اور جوش میں اضافے کا باعث بن رہی تھی۔ سر جھکائے، نظریں کھرپی اور ہاتھ کی جنبش پر جمائے، دماغ کو کام پر یکسو کیے، وہ اپنے کام میں پوری طرح مگن تھی۔ جب ہی تو کچھ دیر تک اسے دبے پاؤں چلتے، اپنے عقب میں آ کے کھڑے، دلچسپی سے اپنے کام کو تکتے قسی دوسرے وجود کی موجودگی کا احساس تک نہ ہوا تھا۔ لیکن وہ فاریہ سعود تھی، جس کی قوت شامہ غیر معمولی تیز تھی۔ اپنے عقب پر موجود کسی دوسرے ذی روح کی موجودگی کا احساس اسے اس وجود سے اٹھتی خوشبو کے ذریعے ہی ہوا تھا۔ پل بھر میں اس کا کام میں مصروف ہاتھ رکا تھا۔ یقیناً وہ خوشبو اپنی مہنگی قیمت کا احساس چار سو پھیلانے میں کامیاب ہو رہی تھی۔ اس نے دنیا کی مہنگی ترین خوشبوؤں کے بارے میں تفصیل سے پڑھ رکھا تھا۔ یہ یقیناً ایسے ہی کسی برانڈ کی خوشبو تھی جس کے صرف ایک اونس کی قیمت $1000 بتائی جاتی تھی۔ اس نے لمحہ بھر میں اندازہ لگایا اور اگلے ہی لمحے گردن موڑ کر دیکھنے پر بچپن میں پڑھی کہانیوں میں لکھے الفاظ پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، پتھر کے ہو جاؤ گے، یکدم سچ لگنے لگے تھے۔ وہ یکدم اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی بے یقین نظریں اپنے سامنے کھڑی لڑکی پہ جمی تھیں۔ اس کی اپنے گھر میں موجودگی پر وہ اتنی حیرت زدہ تھی کہ اس کے ارد گرد کا پورا منظر کہیں غائب ہو چکا تھا۔ اگر کوئی احساس باقی تھا تو صرف اتنا کہ وہ اس کے گھر میں اس کے سامنے کھڑی تھی، اپنی اسی شان و شوکت، خوبصورتی اور انداز کے ساتھ جس نے پورے 4 سال اسے ایک عجیب اور ناقابل بیان احساس کمتری میں مبتلا کیے رکھا تھا۔ وہ اپنی دنیا میں سر اٹھا کر جینے کی عادی تھی۔ اس لڑکی نے اسے 4 سال مروب کیے رکھا تھا، اور اس وقت بھی اسے اپنے سامنے کھڑے پا کر وہی مروبیت اچانک اس کے ذہن پہ طاری ہوئی تھی۔ اسے لگا وہ بولے گی تو اس کی زبان بھی لڑکھڑاہٹ کا شکار ہوگی، شاید اس لیے وہ چپ چاپ کھڑی اسے دیکھے چلی جا رہی تھی۔ ہیلو، اس کی طرف سے استقبالیہ الفاظ سے مایوس ہو کر آنے والی نے اپنی کھنکتی آواز میں خود ہی اسے مخاطب کیا۔ جواب میں اس کے ہونٹ مسکراہٹ کے انداز میں پھیلنے کی ناکام سی کوشش کے سوا کچھ نہ کر سکے۔ آنے والی نے ایک مرتبہ پھر اس کی طرف سے جواب سے مایوس ہو کر متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ بیٹھنے کو نہیں کہو گی کیا؟ اوہ ہاں،
دماغ کو ذرا سا جھٹکا لگا تھا اور ارد گرد کا منظر واپس اپنی جگہ آ کر سج گیا تھا۔ ہاں، اس نے سر ہلایا اور بغیر سوچے اپنے مٹی بھرے ہاتھوں کو سفید قمیض کی پشت سے رگڑتے ہوئے دائیں بائیں گردن گھماتی میگنولیا والی کیاری کے قریب لوہے کی پرانی زنگ آلود کرسی رکھی تھی جس پہ کبھی کبھار ابا بیٹھ کر صبح کا اخبار پڑھتے نظر آتے تھے۔ اس کی نظریں اس کرسی پر جا کر رک گئیں۔ تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے وہ کرسی اٹھائی، ہاتھ جھٹک کر اس پر گرے زرد پتے جھاڑے اور مختصر لان کے درمیان لا کے رکھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کرسی اس کے شایان شان نہیں تھی، وہ ضرور ناک بھویں چڑھائے گی۔ اس کرسی کا پیش کیا جانا اسے سراسر اپنی بے عزتی محسوس ہوگا، لیکن اس وقت اس کا ذہن اس کے قابو میں نہیں تھا۔ وہ بری طرح مروب تھی، لیکن اس کی توقع کے برعکس آنے والی مہمان ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ شکریہ کہتی اس کرسی پر براجمان ہو گئی تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ بیٹھو نا، تم بھی تو بیٹھ جاؤ نا فاریہ۔ وہ اس غیر آرام دہ کرسی پر خاصے آرام دہ انداز میں بیٹھنے کے بعد اس سے مخاطب تھی۔ فاریہ، اس نے زیر لب اپنا نام دہرایا۔ ارے، اسے تو میرا نام بھی یاد ہے، لیکن یہ یہاں کیسے، آخر کیوں؟ اس کے ذہن میں سوال اٹھا تھا۔ کم آن یار، میں تمہارے گھر تم سے ملنے آئی ہوں۔ اس کی مخاطب جسے صرف دور دور سے دیکھ کر ہی متاثر ہوتے اس نے 4 سال گزار دیے تھے، اس کے ساتھ یوں بات کر رہی تھی جیسے برسوں کی شناسا ہو۔ جانتی بھی ہو کتنی مشکل سے گھر ملا ہے تمہارا؟ وہ مسکرائی تھی۔ یار، یہ کالونی شہر سے کچھ زیادہ ہی فاصلے پر نہیں ہے، اور تمہارا گھر تو اس آخری لین میں ہے۔ میرے ڈرائیور نے تمہارا گھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے گاڑی کا آدھے سے زیادہ فیول تو ضرور ہی جلا دیا ہوگا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی وہی دلکش مسکراہٹ تھی۔ لیکن تم تو مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میرے یہاں آنے پہ تم خوش نہیں ہو، ہے نا؟ وہ جو کمر پہ ہاتھ رکھے پورے دھیان سے اس کی بات سن رہی تھی یکدم چونکی۔ نہیں، اس نے بے اختیار سر ہلایا۔ نہیں تو؟ اور پھر گہرا سانس لیتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، میں ناخوش تو نہیں، البتہ حیران ضرور ہوں۔ خیر، وہ وہیں اس کی کرسی کے قریب نیچے لان کی گھاس پہ بیٹھ گئی۔ ارے نیچے نہیں بھئی، وہ مضطرب ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اٹس اوکے، تم بیٹھو پلیز۔ فاریہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے واپس بیٹھنے کا کہا۔ میں تمہیں یاد بھی ہوں یا 1 سال کے وقفے میں سب بھول گئی؟ وہ دوبارہ کرسی پہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ اسے نہ صرف یاد تھی بلکہ شاید اس کے حواسوں پر چھائی ہوئی تھی۔ وہ اس سے نہ صرف مروب تھی بلکہ وہ اس جذبے کو کوئی نام دینے سے بھی قاصر تھی جو اس کے دل میں اس کے لیے پلتا تھا۔ کوئی جان لیتا تو نہ جانے اس کو کیا نام دیتا، رشک، حسد یا پھر کچھ اور؟ ہاں، اس نے سر ہلاتے ہوئے بے نیازی کا ساتھ چولا اوڑھنے کی کوشش کی، جبکہ اسے پکا یقین تھا کہ وہ اپنی اس کوشش میں ناکام ہی رہی ہوگی۔ جبھی تو اس کے گھر آنے والی مہمان نے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر دائیں بائیں دیکھتے ہوئے ناک سکیڑ کر مؤدبانہ انداز میں اس سے پوچھا تھا کہ اسے پینے کو پانی مل سکتا تھا۔ اوہ ضرور، فاریہ کے دماغ میں کرنٹ سا دوڑا۔ وہ اس کی مہمان تھی اور مہمان نوازی کا تقاضا تھا کہ وہ اسے خوش دلی سے چائے پانی کا پوچھتی۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ میں ابھی لائی۔ وہ رہائشی عمارت کے داخلی دروازے کی طرف بڑھی۔ کچن تک پہنچتے پہنچتے اس نے شاید 100 طرح کے مشروب سوچ لیے تھے جو اس کی مہمان کو پینے کی عادت ہو سکتی تھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی مشروب اس کے گھر میں موجود نہیں تھا۔ کچن میں فریج کا دروازہ کھول کر وہ 5 منٹ تک اس کے اندر موجود چیزوں کو دیکھتی رہی تھی۔ اسے لگا فریج کے دروازے میں کھڑی پینے کے عام پانی کی بوتلوں اور مقامی کمپنی کے جوس کے 2 ڈبوں پر بھی اس کی اپنی طرح مسکینی سی چھائی ہوئی تھی۔ وہ تو پانی بھی باہر سے برآمد شدہ پینے کی عادی ہوگی، اس نے سوچا تھا۔ اور یہ جوس؟ اس نے آڑو کے جوس والے ڈبے کو ہاتھ میں لے کر جھٹکا اور مایوسی سے سر ہلا دیا۔ یہ اس کے معیار پر کیسے پورا اتر سکتا ہے؟ تو کیا ہوا؟ اگلے لمحے وہ خود اپنے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ جانتی ہے نا کہ وہ کس کے اور کیسے گھر میں مہمان بن کے آدم کی ہے؟ تم نے خود جا کے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت نہیں دی تھی۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، اس نے خود کو جواب دیا۔ اسے یہی سادہ پانی اور جوس پیش کیا جائے گا، مرضی ہوئی تو پی لے گی، نہیں تو رہنے دے گی۔ تیزی سے ایک گلاس میں جوس اور دوسرے میں پانی انڈیل کر ٹرے میں سجائے وہ کچن سے باہر نکلی تھی۔ لان کی طرف واپس جاتے ہوئے وہ اتنی بوکھلائی ہوئی نہیں تھی کہ جتنی وہاں سے آتے ہوئے تھی۔ میں دیکھ رہی تھی تمہارے لان کو ایک عدد ماہر مالی کی اشد ضرورت ہے۔
اس کی مہمان جس کا نام خرم خان تھا نے بغیر کسی تکلف کے ٹرے میں رکھا جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا، ہاں۔ فاریہ کو لگا اس کی گردن ایک دفعہ پھر اندر کو دپکنے لگی تھی۔ گہرا سانس لیتے ہوئے وہ ٹرے سمیت گھاس پہ بیٹھ گئی۔ ایسا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مجھے لگا تمہیں اس لون کو سنوارنے میں خاصی دلچسپی ہے۔ میں امپریس ہو رہی ہوں تمہارا شوق دیکھ کر۔ اب کہ خرم خان کی نظر ڈھیلے دستے والی کھرپی پہ ٹکی تھی۔ اچھا تو یہ میرے گھر میں مجھے میری ہی اوقات بتانے آئی ہے۔ فاریہ کے دل میں وہ خود پھنکاری تھی۔ کیا پتہ سب فیلوز کے گھر یوں ہی جاتی ہو انہیں ان کے اوقات یاد دلانے، کیونکہ اس کی حیثیت تو سب سے ہی اونچی تھی۔ یہ گلاس بہت خوبصورت ہے۔ اگلے لمحے خرم کی آواز اس کے کان سے ٹکرائی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ ہاتھ میں پکڑے گلاس کو گھما کر ہر زاویے سے دیکھ رہی تھی۔ اصلی کرسٹل ہے، آج کل ایسے گلاس نہیں ملتے، کہاں سے خریدا؟ فاریہ کی نظریں گلاس پہ رکی تھیں۔ امی کے جہیز کے سینت کر رکھے برتنوں میں سے ایک واٹر سیٹ جس کے 2 گلاس ٹوٹ چکے تھے اور باقی بچے 4 گلاسوں کا استعمال اب گھر میں متروک ہو چکا تھا۔ وہ صرف دیکھنے کی چیز کے طور پر برتنوں کی الماری میں سجے نظر آتے تھے۔ اس نے اس صاحب حیثیت مہمان کے لیے انہی متروک شدہ گلاسوں میں سے 2 کا انتخاب کیا تھا۔ خیر، فاریہ کے چہرے پر چھائی ہچکچاہٹ کو غالباً اس نے بھانپ لیا تھا۔ کیا ہم یہاں بیٹھ کے چند ضروری باتیں کر سکتے ہیں؟ اس نے ایک بار پھر نظریں گھما کر چاروں طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اندر؟ وہ تیزی سے بولی تھی، میرا مطلب ہے اندر ڈرائنگ روم میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اس نے جواب دینے کے بعد خرم خان کی طرف دیکھا جو یقیناً اسے اس انداز میں دیکھ رہی تھی جیسے پوچھنا چاہتی ہو کہ اگر تمہارے گھر میں ایک عدد ڈرائنگ روم موجود ہے تو مجھے کیوں پچھلے آدھے گھنٹے سے اس زنگ آلود لوہے کی پرانی اور غیر آرام دہ کرسی پہ بٹھا رکھا ہے؟ اس ڈرائنگ روم کو سجانے والے کا ذوق بہت اچھا ہے۔ ڈرائنگ روم کی اکلوتی کھڑکی کے پردے ہٹا کر ان کے بند باندھتے ہوئے فاریہ نے سنا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس نے کھڑکی کے شیشے سے پار دیکھتے ہوئے ٹھٹک کے سوچا، یہ لڑکی پہلے گلاس کی اور اب کسی کے ذوق کی تعریف؟ ناممکن، کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ تم میری طرف یوں اچانک آئیں، خیریت تو تھی؟ دل کڑا کر کے اس نے خرم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے سوال کے جواب میں خرم نے ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس جس سے شاید ہی اس نے کوئی گھونٹ پیا ہو قریبی تپائی پہ رکھا۔ نہیں، اس نے فاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے سر ہلایا، خیریت بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کا لہجہ اچانک گلوگیر ہو گیا تھا۔ خرم خان کی خیریت سے اس کا کیا تعلق ہو سکتا تھا؟ اسے اپنے سوال کا جواب خود سے نہیں ملا، اسی لیے خرم کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا۔ جبران مجھ سے ناراض ہو گیا ہے فاریہ، اتنا کہ اس نے مجھ سے ملنا، فون پہ بات کرنا تک چھوڑ دیا۔ اس کی بن بلائی مہمان اسے بتا رہی تھی اور وہ پلکیں جھپکے بغیر اس کی سن رہی تھی۔ وہ مجھ سے چھپ کر کہیں گم ہو گیا ہے۔ میں سارا دن اس شہر کی سڑکوں، گلیوں، اونچی عمارتوں، پارکوں، ریسٹورنٹس اور ہوٹلوں میں اسے تلاش کرنے میں لگی رہتی ہوں، لیکن وہ مجھے کہیں اچانک بھی سامنے نہیں دیکھنا چاہتا۔ 1.5 مہینہ، جانتی ہو 1.5 مہینہ ہو چلا مجھے اس کی شکل دیکھے، اس کی آواز سنے۔ فاریہ خرم کی طرف دیکھتے ہوئے یوں اس کی بات سن رہی تھی جیسے اسے اس کے الفاظ سمجھ میں نہ آ رہے ہوں، جیسے وہ کسی ایسی زبان میں بات کر رہی ہو جس سے وہ ناواقف تھی۔ اور میں اب تک زندہ ہوں؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر فاریہ کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ اس کی شفاف آنکھوں سے آنسو قطار کی شکل میں بہہ رہے تھے۔ فاریہ کو محسوس ہوا خرم کو یوں روتے دیکھ کر اس کا منہ حیرت سے زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت تو یقیناً کھل گیا تھا۔ تم سوچ سکتی ہو میں اب تک زندہ ہوں، اسے دیکھے بغیر، اسے سنے بغیر۔ فاریہ کی نظریں خرم کے چہرے کی صاف ستھری جلد پر جمی تھیں جس کو یقیناً کسی گازے پاؤڈر کی حاجت نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ نامحسوس سا میک اپ جس کے ہونے کا ایک آدھ نظر میں احساس بھی نہ ہو اور جو آپ کی پوری شخصیت کو بدل کے رکھ دے، چہرے کی دلکشی کو مزید بڑھا رہا تھا۔ کسی مہنگے ہیئر ڈائی کے فیشن کلر میں رنگے بال خاص انداز میں ڈھلے اس کی شخصیت کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ دونوں کانوں میں سجے ایک سفید موتی کا بل نہ جانے کتنے ڈالر میں ادا کیا گیا ہوگا۔ بظاہر سادگی کا روپ دھارے چہرہ یقیناً بہت پیسہ خرچنے کے بعد
بہت پیسہ خرچنے کے بعد اس دلکشی میں ڈلا تھا، اور وہ آنکھیں جو پہلے رک رک کر اور بعد میں چھم چھم برس رہی تھیں، ان میں سجے نیلگوں جھلک دکھلاتے سرمئی کانٹیکٹ لینزز، اس سادہ روپ کی تیاری میں بھی کتنا وقت صرف ہوا ہوگا۔ فاریہ نے زبردستی اپنا کھلا منہ بند کرتے ہوئے نظروں کو جھٹک کر خرم کے چہرے سے ہٹایا۔ تم سمجھی وہ تمہیں یہاں مل جائے گا؟ اس نے اپنی مروبیت پر پہلی بار پوری طرح قابو پاتے ہوئے کہا۔ یہاں، اس گھر میں؟ اس نے کمرے پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا اور سر کو انکار کے انداز میں ہلایا۔ شیشے کے گلاس اور کمرے کی تزئین کرنے والے کے ذوق کی تعریف کے پیچھے چھپے مقصد کو وہ اب سمجھ پائی تھی۔ نہیں، جواب میں خرم کا سر بھی انکار کی صورت ہی میں ہلا تھا۔ میں جانتی تھی وہ یہاں نہیں مل سکتا تھا، کبھی بھی نہیں۔ فاریہ نے اس کی نظروں اور لہجے میں جھلکتا تمسخر محسوس کیا اور دل ہی دل میں تلخ ہوئی۔ لیکن خرم کی آنکھیں چند لمحوں کے وقفے کے بعد دوبارہ سے برسنے لگیں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میرا مسئلہ اس دنیا میں صرف تم حل کر سکتی ہو، صرف تم۔ فاریہ اسے ناسمجھی سے دیکھتی رہ گئی۔ اب وہ صرف وہ الفاظ سن رہی تھی جو خرم کے منہ سے نکل کر اس کی سماعت تک پہنچ رہے تھے۔ اس نے تم سے کہا اور تم نے مان لیا۔ عموماً ابا ناشتے کی میز پر بیٹھ کر اخبار پڑھنے کے ساتھ ساتھ ناشتہ کرتے ہوئے اس کی بات دھیان سے نہیں سنتے تھے، لیکن یہ بات ایسی تھی جس نے انہیں بھی بری طرح چونکا دیا تھا۔ انہوں نے اخبار سے نظر ہٹا کر فاریہ کو دیکھا۔ وہ سر جھکائے ہاتھ کی انگلیاں چٹکھاتی نظر آئی۔ مطلب تم نے واقعی؟ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ کو کیا پتا وہ کس بری طرح رو رہی تھی؟ فاریہ جانتی تھی ابا اس کی یہ بات سن کر بری طرح چونکیں گے، پھر بھی اس نے شکوہ بھری نظروں سے انہیں یوں دیکھا جیسے ان کے چونکنے پر برا مان گئی ہو۔ وہ روئی اور تمہارا دل پسیج گیا۔ ابا نے تشویش کے مارے آنکھوں پر لگا چشمہ بھی اتار دیا۔ جانتی بھی ہو کہ تم نے اس سے کس کام کا وعدہ کر لیا؟ جواب میں فاریہ کا انکار میں ہلتا سر دیکھ کر وہ مزید پریشان ہو گئے۔ نہیں جانتی کیا؟ اس وقت مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ میں اس کے سامنے کس کام کی حامی بھر رہی تھی۔ میں صرف اس کی روتی آنکھیں دیکھ رہی تھی جو مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی اور کھڑکی کے قریب جا کے رک گئی۔ کھڑکی کے شیشے کے پار اس کا جانا پہچانا منظر اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ وہ کہاں ایسے رونے کی عادی ہے، آپ کو کیا معلوم؟ اس نے گردن موڑ کر ابا کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ مجھے واقعی نہیں معلوم کہ وہ لڑکی کون ہے، کہاں سے آئی تھی، اور اپنا کام نکالنے کے لیے اس کی نظر کرم تم ہی پہ کیوں پڑی۔ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ دو طاقتور بیلوں کی لڑائی کے درمیان تم اپنے سینگ گھسانے کا وعدہ کر بیٹھی ہو، جبکہ تمہارے اپنے سینگوں کے کنارے گھسے ہوئے ہیں، بلکہ تمہارے سینگ بالکل ناکارہ ہیں۔ میں نے یہ کب کہا کہ جو سینگ اس لڑائی کے درمیان گھسیں گے وہ میرے ہوں گے؟ اس نے سادگی سے کہا۔ مطلب؟ ابا ایک بار پھر چونک گئے۔ اس بات سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب خرم سے وعدہ کرتے ہوئے میرے ذہن میں تو آپ تھے، آپ کر سکتے ہیں اس کا کام۔ اسے لگا ابا کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا جب ہی وہ اسے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے اس کے جواب کے بعد بھی وہ اپنا سوال بار بار دہرانا چاہتے ہوں۔ آپ کی بات سن لے گا وہ، آپ کہیں گے تو؟ اس نے ابا کے قریب جا کر ان کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے تئیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی انہوں نے اپنا شانہ جھٹک کر اس کا ہاتھ گرا دیا۔ بہت غلط توقع لگا بیٹھی تم مجھ سے، انہوں نے خفگی بھرے انداز میں کہا۔ دیکھیں ابا، اس نے عقل مند بننے کا مظاہرہ کیا۔ ہرگز نہیں، وہ فیصلہ کن انداز میں بولے۔ ہم اس موضوع پر دوبارہ بات نہیں کریں گے۔ مطلب آپ چاہتے ہیں کہ یہ کام میں خود کروں؟ میں اس متکبر، مغرور، خود کو آسمان سمجھ کے زمین پہ رہنے والوں سے کبھی کبھار مخاطب ہونے والے سے بات کروں؟ وہ ان کی نظروں کے عین سامنے جا کے کھڑی ہوئی۔ میرے چاہنے نہ چاہنے کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ اس لڑکی سے، وہ جو کوئی بھی تھی، اس کی مدد کا وعدہ تم نے کیا تھا، میں نے نہیں۔ ابا نے خود کو اس سارے قصے سے صاف نکال لیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا لہجہ دھیما ہوا۔ اس نے ملتجیانہ نظروں سے ابا کی طرف دیکھا تھا۔ لیکن یہ کہ اب یہ سوچنا تمہارا کام ہے، تم کو اس بے مقصد اور فضول وعدے سے پھر جانا ہے یا اسے نبھانا ہے۔ ابا اپنے اخبار اور ناشتے کی طرف دوبارہ متوجہ ہوئے۔ وہ لڑکی بھی اسی شہر میں رہتی ہے اور اس کا محبوب بھی۔ وعدے سے مکرنے اور نبھانے دونوں کے راستے ایسے ہیں جن سے تم واقف ہو۔
آپ جانتے ہیں میں یہ دونوں کام ہی نہیں کر سکتی۔ فاریہ کا لہجہ بجھ گیا تھا۔ یہ خیال تو تمہیں بلا سوچے سمجھے وعدہ کرنے سے پہلے آنا چاہیے تھا، اور یہ بات میں تمہیں ہمیشہ سمجھاتا آیا ہوں۔ وہ اس کا جواب سننا نہیں چاہتے تھے، جبھی اخبار پر پوری طرح متوجہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ کچھ دیر ابا کی طرف دیکھتے رہنے کے بعد اس نے اپنی کرسی گھسیٹ کر میز کے قریب کی۔ یوں ہی تو یوں ہی صحیح۔ ٹوسٹ کے سلائس پر جیم لگاتے ہوئے وہ دانستہ بلند آواز میں بولی تھی تاکہ ابا سن لیں کہ اس نے چیلنج قبول کر لیا ہے، لیکن ان کی نظروں نے جنبش کی، نہ ہی زبان نے، گویا وہ اس معاملے سے مکمل لا تعلقی اختیار کرنے کے موڈ میں جا چکے تھے۔ دیکھیں نا باجی، کتنی عجیب سی بات ہوئی۔ ریشما نے فرش پر پوچھا لگاتے ہاتھ روک کے کہا اور اپنی ٹانگیں سیدھی کرنے کی خاطر فرش پہ بیٹھ گئی۔ جب مراد نے پچھلے علاقے سے اس نئی کالونی میں آ کر بس جانے کا پروگرام بنا لیا تو میں بڑی اداس ہو گئی۔ ریشما نے رک کر کنکھیوں سے فاریہ کی طرف دیکھا جو لیپ ٹاپ گود میں رکھے اس کی روشن سکرین پر نظریں جمائے کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مایوسی اور نظروں میں الجھن کا عکس واضح طور پہ دیکھا جا سکتا تھا، لیکن وہ ریشما تھی جس کا دھیان اپنے مخاطب کی توجہ یا بے توجہی پر کم ہی جاتا تھا۔ وہ صرف اپنی بات کرنے اور کرتے چلے جانے کی عادی تھی، سو اس وقت بھی اس نے فاریہ کی بے توجہی کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ یقین مانی باجی، یہاں آ کر کتنے ہی مہینے میرا دل نہیں لگا۔ میں مراد سے کہتی تھی لو بھلا یہ بھی کوئی انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے، کہنے کو کالونی مگر اتنی بے آباد اور ویران۔ اس وقت تک تو اس بلاک میں گنتی کی صرف 3 کوٹھیاں بنی ہوئی تھیں، اب تو خیر سے کوئی 15-16 تو ہو ہی گئی ہوں گی۔ اس نے تصور میں گنتی کرتے ہوئے کہا۔ یقین کریں باجی، جس وقت مراد نے مجھے بتایا کہ اس نے چھوٹے صاحب جی کو یہاں دیکھا ہے، اور یہ بھی کہ وہ ابھی اپنی نئی کوٹھی ادھر ہی بنوا رہے ہیں، تو مجھے کتنی دیر یقین ہی نہیں آیا۔ بڑی مشکل سے رات کاٹی میں نے، صبح ہوتے ہی بھاگی ادھر چلی آئی۔ یہاں آ کے جو دیکھا تو صاحب جی تو واقعی ادھر کھڑے ٹھیکیدار سے باتیں کر رہے تھے۔ باجی ٹھیکیدار بشیر رشتے میں مراد کے مامے کا بیٹا لگتا ہے۔ بشیر اور چھوٹے صاحب جی کو اکٹھے کھڑے دیکھ کر میری تو مانو عید ہو گئی۔ ریشما نے کنکھیوں سے دیکھا۔ فاریہ کانوں میں لگے ایئر فونز نکال کر گود میں رکھ رہی تھی۔ لو یہ تو سن بھی نہیں رہی تھی، اس نے سوچا۔ خیر مجھے کیا، اگلے لمحے اس نے اس بے نیازی کو بھی نظر انداز کر دیا۔ میں نمانی سمجھی، آپ سارے مطلب بڑے صاحب، بڑی بیگم، ان کے بچے، چھوٹے صاحب اور آپ سارے کے سارے ادھر آ کے بسنے والے ہو۔ پر پھر میں نے جب بشیر ٹھیکیدار سے پوچھا کہ صاحب نے کتنی جگہ خریدی ہے کوٹھی بنانے کے واسطے، تو باجی میں حیران رہ گئی۔ آپ سارے بلا 7 مرلے کے گھر میں کیسے رہو گے؟ مراد کہنے لگا آج کل بڑے لوگ گھر ایسے ہی بناتے ہیں، نیچے طے خانہ، پھر ایک منزل، اس کے اوپر ایک اور منزل، اس کے اوپر چاہیں تو ایک اور منزل، اور سارے جی آرام سے رہ سکتے ہیں۔ ریشما کی نظریں لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر چلتی فاریہ کی انگلیوں پر جا کے رکی۔ میں نے تو باجی اسی وقت مراد سے کہہ دیا تھا، بے شک آپ پوچھ لینا مراد سے۔ میں نے کہا اور لوگ رہ لیتے ہوں گے 7 مرلے کے گھر میں، بڑے ٹبر لے کر، یہ محمود صاحب اور سعود صاحب کے گھر والے ہیں۔ یاد نہیں کتنے بڑے گھر میں رہتے تھے دونوں بھائی؟ ہائے باجی، یہ بڑے بڑے کمرے اور بے شمار صفائی کرنے لگو تو صبح سے شام ہو جائے۔ پچھواڑے میں اتنا بڑا صحن، گھر کے اگلے حصے میں یہ بڑا سارا باغ، باغیچہ، کھلی چھت، ہوادار، روشندار۔ نہ میں مان ہی نہیں سکتی کہ دونوں بھائی اپنے بال بچے سمیت اس 7 مرلے کے گھر میں رہ لیں، کرائے پر چڑھانے کے لیے بنوا رہے ہوں گے۔ فاریہ کے کان میں ریشما کی کوئی بات پہنچ رہی تھی۔ ویسے بھی ریشما کی یہ باتیں وہ اتنی بار سن چکی تھی کہ گفتگو کے دوران کہیں سے بھی 2 لفظ سن کے وہ آگے کی پوری بات خود سنا سکتی تھی۔ پر باجی، جب مجھے پتہ چلا کہ چھوٹے صاحب یہ گھر اپنی رہائش کے لیے ہی بنوا رہے ہیں، اور یہ کہ آپ کے 2 گھرانوں میں آپس میں اللہ معاف کرے لڑائی بڑائی ہو چکی ہے، اور پچھلا گھر اماں جی والا جو تھا وہ بک گیا ہے اور آپ سب نے الگ الگ رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو یقین مانو باجی میرا تو 2 دن تک بخار ہی نہیں اترا۔ کیوں رنجش پڑ گئی دونوں بھائیوں میں؟ کیوں الگ الگ ہو گئے سب؟ میں رو رو کر مراد سے ہی سوال پوچھتی رہی۔ اب بھلا اسے کیا معلوم پیچھے کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا؟ ہم تو کب کے اس ویران بے آباد کالونی میں جو آ بیٹھے تھے۔ ویسے باجی میرے لیے تو بہت اچھا ہو گیا، پر چھوٹے صاحب نے شہر سے اتنی دور اس کالونی میں کیوں آ کے پلاٹ خرید لیا؟ رہنے کو، گھر بنانے کے لیے؟ ریشما نے بائیں کان جس کا رخ فاریہ کی طرف تھا کا دوپٹہ پیچھے کھسکا کر گویا سماعت فاریہ کی طرف مبذول کی، کیونکہ پورے شہر میں سب سے سستی زمین ادھر ہی مل رہی تھی۔
فاریہ نے مایوسی بھری سرد آنکھ کے ساتھ لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے ریشما کو حقیقت بتائی۔ یہ 7 مرلے کا پلاٹ خریدنے کے بعد ابا کے پاس بمشکل اتنی ہی رقم بچی تھی کہ یہ مختصر سا گھر تعمیر کروا لیتے، سو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس نے ریشما کی طرف دیکھا۔ کوئی نہیں جی، ریشما نے اس کا جواب سن کر مایوسی سے سر ہلایا۔ جو جی چاہے کہیں، یہ آپ کے رہنے والی کالونی نہیں تھی۔ ابھی بھی دیکھو، اس کی تو سڑکیں بھی پوری نہیں بنی۔ اس بلاک میں تو شکر کریں کہ پانی بجلی سب مل رہا ہے، گیس ہی کا تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے نا، باقی بلاکوں میں تو اکثر جگہ یہ سب بھی نہیں مل رہا۔ کیا کریں ریشما، رہنا تو ہے نا، اب چھوڑ کر تو نہیں جا سکتے۔ اس نے لیپ ٹاپ گود سے اٹھا کر میز پہ رکھتے ہوئے کہا اور خود صوفے پر پاؤں چڑھا کے بیٹھ گئی۔ صحیح کہہ رہی ہیں باجی، ریشما نے منہ بناتے ہوئے سر ہلایا اور پھر سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ اب اس کے چہرے پر تجسس تھا۔ مراد بتا رہا تھا، وہ تو میرا مطلب ہے بڑے صاحب اور ان کا بال بچہ تو شہر کے سب سے اونچے علاقے میں یہ بڑی کوٹھی، بلکہ مراد تو کہہ رہا تھا کوٹھی کیا ہے، محل ہے محل، اس میں رہ رہے ہیں۔ 4 نئی چمکتی گاڑیاں تو خود مراد دیکھ کے آیا تھا ان کے گھر میں۔ فاریہ کے لہجے میں بے توجہی اور بے نیازی دوبارہ سے اتری۔ اماں جی کے گھر پر تو دونوں کا آدھا آدھا حق تھا نا، برابر برابر۔ پھر بڑے صاحب نے سب سے مہنگی کالونی میں گھر کیسے بنا لیا باجی؟ ریشما ڈرے ہوئے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ تمہاری سب اچھی عادتوں کے ساتھ ایک یہی عادت بری ہے ریشما، کام چھوڑ کر گپیں لگانے بیٹھ جاتی ہو۔ فاریہ کا لہجہ بدل گیا۔ جب ہی روزانہ سب کام لیٹ ہو جاتے ہیں۔ نہیں تو باجی، ریشما نے ہاتھ دوبارہ فرش پر لگانے کے کپڑے پر جما لیے۔ میں تو یوں ہی ذرا سانس لینے کو رکی تھی۔ وہ کپڑے کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی اور فاریہ ریشما کے ہاتھ کی ہر جنبش کے ساتھ فرش کے ٹائلز کو نم ہوتے دیکھ رہی تھی۔ مسئلہ تو کوئی ایسا بڑا نہیں ریشما کہ جسے بیان کرنے کے لیے فیصد گورس کی مدد لینی پڑے۔ بتا تو میں بھی تمہیں بہت سادہ اور آسان لفظوں میں سکتی ہوں کہ تمہارے بڑے اور چھوٹے صاحب کے درمیان اچانک سے اتنا بڑا طبقاتی فرق کیسے آ گیا، اور کیوں وہ ایک دوسرے سے اتنی دور ہو گئے کہ بیچ میں آئی خلیج کو پاٹنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو کے رہ گیا۔ لیکن میں یہ سارا قصہ بیان کرنا ہی نہیں چاہتی، کیونکہ اسے بیان کرنے کے لیے دوبارہ سے اتنی ہی اذیت سے گزرنا پڑے گا جتنی اس سارے واقعے کے ہونے کے دوران اٹھانی پڑی تھی۔ اسی لیے تو تمہارا یہ سوال ہمیشہ سوال ہی رہتا ہے، اسے کوئی جواب نہیں مل پاتا۔ اس نے سوچا تھا، سچ ہی کہتا ہے مراد، ان بڑے لوگوں کے دل بہت گہرے ہوتے ہیں، اندر کی باتیں اندر ہی رکھتے ہیں، کسی کے سامنے اپنا دل کبھی نہیں کھولتے۔ دوسری طرف ریشما فرش پر پوچھا لگاتی لاؤنج سے ڈائننگ روم تک سفر کرتی سوچ رہی تھی۔ وہ آتی سردیوں کا ایک خوشگوار نیم خنک دن تھا، ایسا دن جب سورج کی تمازت جسم کو اچھی لگنے لگتی ہے۔ وہ دن گزشتہ کئی دنوں سے زیادہ خوشگوار تھا، شاید اسی لیے اس نے اس روز اس مشکل مہم کو سر کر لینے کی ٹھان لی جس میں خرم خان اسے ڈال گئی تھی۔ اس نے اپنے مختصر وارڈروب پہ نظر ڈالتے ہوئے سوچا، ایک ہائی پروفائل انسان کے سامنے جانے کے لیے انسان کا حلیہ کیسا ہونا چاہیے؟ یقیناً بہترین۔ جواب فوراً آیا تھا، لیکن اگر یہ ملاقات دل پہ پتھر رکھ کر کی جا رہی ہو تو حلیے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس ملاقات کے دوران کیا ہونے والا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا، لہٰذا حلیے پر توجہ دینا بے وقوفی ہوگی۔ اس نے عام سی جینز اور کرتی کا انتخاب کرتے ہوئے سوچا، سنا ہے موصوف اور ان کے والد صاحب کا ملٹی سٹوری دفتر اتنا بڑا ہے کہ چلتے چلتے اور منزلیں اترتے چڑھتے سانس پھول جاتا ہے، لہٰذا جوتا بھی ایسا ہونا چاہیے جو اس مہم میں مجھے آبلا پا ہونے سے بچا سکے۔ آرام دہ خاصے پرانے مگر نرم جوگرز میں پیر ڈالتے ہوئے اسے خیال آیا تھا، لپسٹک کی ایک ہلکی تہ اور آنکھوں میں آئی لائنر کی ہلکی لکیر اگرچہ میرے چہرے پر کوئی خاص فرق نہیں ڈالنے والی، لیکن اعتماد قائم رکھنے میں شاید مددگار ہو۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ حرم کی مدد کو پہلے وہ تیار کیوں ہوئی، اور اب اس مدد کے لیے تیار ہوتے ہوئے وہ یوں خود کلامی میں مصروف تھی۔ وہ اندر ہی اندر خوف زدہ تھی یا پھر اعتماد کی کمی کا شکار ہو رہی تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس سے پہلے گھر سے کسی کام کے لیے نکلتے ہوئے اس نے خود کو کبھی بہادر بنو کا نعرہ لگاتے ہوئے آگے بڑھنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ بال بنا لینے کے بعد گلے میں اسکارف ڈالتے ہوئے دیوار سے جڑے آئینے میں اس نے خود پر نظر ڈالی اور کئی دن سے تیاری کے دوران یاد کیے مکالمے ایک بار پھر دہرانے لگی۔ دیکھو جبران محمود،
इस वक्त यहाँ यूं तुम्हारे सामने खड़े होने के पीछे सिर्फ एक ही वजह कार फरमा है, और वो है मेरी मुरव्वत। उसने आईने में देखते हुए दोहराया। अगरचे मुझे तुमसे कभी किसी भलाई की तवक्को नहीं रही, लेकिन फिर भी तुमसे कह रही हूँ कि कहीं तो अपने इंसान होने का सबूत दे दिया करो। दूसरों के मामले में ना सही, खुद अपने मामलात सीधे और साफ रखने की खातिर ही सही। वो सांस लेने को रुकी और आंखें मीच कर छत की तरफ देखने लगी। आगे क्या था भला? इससे पहले कि उसे आगे के जुमले याद आते, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक के बाद अब्बा की आवाज़ ने उसका इर्तिकाज़ तोड़ दिया। जी अब्बा, उसने दरवाजे की तरफ गर्दन मोड़ते हुए कहा और उनके कमरे के अंदर आ जाने पर खुद भी उनकी तरफ घूम गई। कहीं जाने का इरादा है क्या? उसका हुलिया देखकर चौंके थे। जी, उसने सर हिलाया। कहाँ? हुरम के दिल का टूटा हुआ कनेक्शन जोड़ने का जो वादा किया था उसे निभाने जा रही हूँ। उसने बेड पर रखा शोल्डर बैग उठाते हुए अब्बा के चेहरे पर नजर डाली, जो उसकी बात पर जरा सा घबरा गए थे। वहाँ कहाँ? उन्होंने गड़बड़ा कर सवाल किया। किसके पास और कैसे? उसे अब्बा की परेशानी पर प्यार सा आ गया। मेरा मतलब है इस वक्त? उन्होंने कलाई की घड़ी पर नजर डालते हुए कहा। इस वक्त वो घर पर तो नहीं मिलेगा। आपका ख्याल था मैं अपने पैरों पर चलकर उससे मिलने उसके घर जाऊंगी? इस बार वो हैरान हुई। तो फिर कहाँ जाओगी? उन्होंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। सुना है शहर के सबसे बड़े कमर्शियल एरिया में उनका ये बड़ा सा दफ्तर है, जिसमें बैठकर वो डॉलर्स में कमाकर रुपयों में तब्दील करने का काम करते हैं। वो जो भी करते हैं, तुम्हारा लहजा क्यों तल्ख हो रहा है, जैसे तुम्हें उनके किसी काम पर गुस्सा आ रहा हो? अब्बा का ध्यान उसके लहजे पर ठहर गया। मुझे क्यों गुस्सा होगा? उसने शाने उचकाए। मैं तो आपको सिर्फ ये बता रही थी कि मैं उनके घर नहीं दफ्तर जा रही हूँ। जहाँ तुमने और बहुत कुछ सुना है, वहाँ शायद ये भी सुना होगा कि उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। यूँ बिन बताए चली जाओगी क्या? अब्बा ने उसे याद दिलाया। मैंने हुरम से इतना ही वादा किया था कि मैं इस काम की खातिर वहाँ जाऊँगी। ये नहीं कहा था कि अगर वो ना मिला तो मैं ज़बरदस्ती उससे मुलाकात करके ही आऊँगी। गोया तुम्हारा वादा सिर्फ उस तक जाने का था। अब्बा मुस्कुराए। जी हाँ। उसने बाजू सामने बांधते हुए सर को ज़रा सा बुलंद किया। वो अब्बा से नज़रें चुरा लेना चाहती थी। सोच लो। अब्बा मज़ीद मुस्कुराए। सोच लिया, और अब मुझे जाने दें। बातों में उलझ कर मैं पहले ही लेट हो चुकी हूँ। वापस आके मुझे खाना भी बनाना है। क्या बनाओगी आज? देसी या बदेसी? शलजम की भुजिया। काफ़ी फरमाइशें आ रही हैं उसकी। उन्होंने सर झुका लिया और फिर नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। ये जो तुम जा रही हो ना किसी मुहिम पर अपने तई? जी। फारिया ने उनके अंदाज से ज़रा भी मुतासिर नज़र ना आने की कोशिश की। इसे हमारी मादरी ज़बान में शलजमों पर से मट्ठी जाड़ना कहते हैं। आपकी मादरी ज़बान में शलजम को शलजम नहीं कहते, मैं जानती हूँ। वो आगे बढ़ते हुए बोली। जो भी कहते हैं, इसे छोड़ो। वो उठकर उसका रास्ता रोकने के लिए उसके सामने आ गए। मत जाओ। जानती भी हो कि वो दोनों बाप बेटे कैसे खुदसर और बददिमाग हो चुके हैं। कितने साल गुजर गए, आपस में मिले नहीं, बात नहीं की। अब्बा का लहजा नम था या आंखें? फारिया सही से अंदाज़ा नहीं लगा पाई। वो 4 साल तुम्हारे साथ उसी यूनिवर्सिटी उसी डिपार्टमेंट में पढ़ता रहा। उसने तुम्हें कभी सलाम तक नहीं किया। तुम उसके पास जाओगी किसी तीसरे के लिए, यूं ही खामखा सामने आ जाने वाले शख्स के लिए? वो उसके चेहरे की तरफ गौर से देख रहे थे। मत जाओ। जिन मुलाकातों के बारे में पहले से मालूम हो कि नाकाम होंगी, उनका एहतमाम करना ही नहीं चाहिए। आपका ख्याल है मैं अपनी खुशी और दिल से जा रही हूँ? वो अब्बा की तरह आंख में आंख डालकर बात नहीं कर सकती थी, इसीलिए उनके बजाय दीवार की तरफ देखते हुए बोली। ऐसा नहीं है अब्बा, मैं सिर्फ वो वादा निभाने जा रही हूँ जिसके बारे में आप मुझे बता रहे थे कि चाहूँ तो उसे तोड़ भी सकती हूँ। वो उनके सामने से हटकर वार्डरोब में से कोई ऐसी चीज़ निकालने के लिए बढ़ी जो उसे चाहिए ही नहीं थी। मैंने बहुत सोचा, मुझे लगा मैं चाहकर भी वादा तोड़ नहीं सकती। आपको मोल्सरी का वो दरख्त याद है जो हमारे पिछले घर के सहन में लगा था? उसने गर्दन मोड़कर अब्बा की तरफ देखा। आपको याद होगा मैंने उस घर से यहाँ शिफ्ट होने तक एक भी दिन उसकी देखभाल की तरफ से कोताही नहीं की, क्योंकि उसकी देखभाल का भी मैं वादा कर चुकी थी। अपना दुख, गुस्सा, अपनी और आपकी बेइज्जती का गम, कोई एक चीज़ भी मैं मोल्सरी के उस दरख्त पर नहीं निकाल सकी। इसीलिए तो कहते हैं कि ख़ुद को वादों की जंजीर में जकड़ना ही नहीं चाहिए। वादे बाज़ औक़ात बहुत मसला करते हैं। अब्बा की आवाज़ कमज़ोर पड़ी। अब तो कर चुकी वादा, लिहाजा अब कुछ नहीं हो सकता।
وہ دوبارہ دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے سے باہر نکلتے ہوئے وہ لمحہ بھر کو رکی تھی۔ خدا حافظ، اب کہ اس نے براہ راست ابا کی طرف دیکھا تھا۔ جواب میں انہوں نے صرف اپنا سر ہلایا تھا۔ شہر کے نواح میں بسی اس نئی بستی سے شہر کی طرف جانے کے دوران ایک بار اسے حرم نے فون پر یاد کیا تھا۔ تمہیں میرا کام یاد ہے نا؟ تم نے اس سلسلے میں کچھ کیا یا نہیں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ دیکھو ابھی تو میں اپنے کچن کے لیے گروسری کرنے جا رہی ہوں، اس موضوع پر تم سے بعد میں بات کروں گی، میرا مطلب ہے گھر واپس آ کر۔ فاریہ کو خود بھی معلوم نہیں تھا کہ اس نے حرم سے غلط بیانی کیوں کی تھی۔ شاید اپنی مہم میں کامیابی کی 1% امکان کے نتیجے میں وہ اسے حیران کر دینے والی خبر سنا کر خوش کر دینا چاہتی تھی، یا پھر 99% ناکامی کے امکان کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مایوسی کو کوئی بھی بہانہ بنا کر ٹال دینے کا آپشن زندہ رکھنا چاہتی تھی۔ کچن کے لیے گروسری؟ اوہ! حرم کے لہجے کا تمسخر جو بہت حد تک نامحسوس تھا اس کی انا کو ہلکی سی ضرب دے گیا۔ وہی کچن نا جو اتفاق سے تمہارا اسٹوڈیو بھی ہے، تم نے بتایا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی۔ ہاں وہی کچن، فاریہ سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ میں نے کوشش کی تھی تمہاری 1-2 ویڈیوز دیکھنے کی، لیکن ایمانداری سے بتاؤں تو سچ میں وہ بہت خوفناک تھی۔ فاریہ کو یہ لفظ بولنے کے لیے خون کا ایک بڑا گھونٹ پینا پڑا تھا۔ میرا خیال ہے مجھے تمہیں بتا دینا چاہیے کہ ایسے قابل رحم کیمرے اور لائٹ ایفیکٹس اور ایسی مسکین ریکارڈنگ کے ساتھ تم شاید کبھی وہ نتیجہ حاصل نہ کر پاؤ جو تم نے اپنے لیے سوچ رکھا ہے۔ حرم میں خرم خان کی بیٹی ہونے کا رنگ جھلکنے لگا تھا۔ ہاں شاید۔ فاریہ اس گفتگو کو کسی تلخی کے بغیر ختم کر دینا چاہتی تھی۔ وہ اپنی منزل کی طرف بڑھتے قدموں کو واپس مڑنے نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن اگر حرم اسی طرح گفتگو کرتی رہے تو کون جانے وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں کیا فیصلہ کر لیتی۔ چلو ایک ڈیل ڈن کر لیتے ہیں۔ لیکن حرم بات ختم کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ بولو۔ اس کی لوکل ویگن میٹرو اسٹیشن پہ پہنچ چکی تھی۔ وہ فون کان سے لگائے ویگن سے اتر کر اسٹیشن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اگر تم نے میرا کام کر دیا تو میں تمہیں تمہارے گھر میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ کچن سیٹ کر کے دوں گی، بہترین کیمرے اور ویڈیو ریکارڈنگ سسٹم بھی گفٹ کروں گی، ہر طرح سے تمہاری مدد کے لیے موجود رہوں گی۔ تم دیکھنا میں تمہارے لیے کیا کیا کروں گی۔ بولو منظور ہے؟ فاریہ کے تیزی سے چلتے قدم سست پڑنے لگے۔ بولو نا، چپ کیوں کر گئی؟ کچھ کمی رہ گئی ہو اس ڈیل آفر میں تو وہ تم خود سے شامل کر لو۔ شاید میں کچھ بھول گئی ہوں، حرم کہہ رہی تھی۔ فاریہ کی نظریں ویل چیئر پہ بیٹھے ایک بزرگ اور ان کی ویل چیئر کو آگے بڑھاتی ایک ادھیڑ عمر خاتون پہ جا رکی تھی۔ بولو فاریہ، خاموش کیوں ہو گئی؟ منظور ہے یا نہیں؟ حرم کی آواز کان میں گونجی۔ نہیں، اس نے مختصر جواب دینے کے بعد فون بند کر دیا۔ رکے، میں لے جاتی ہوں انکل کو۔ فون بیگ میں رکھنے کے بعد وہ بے اختیار ادھیڑ عمر خاتون کی طرف بڑھی تھی۔ اس برقی زینے پر چلی تو جائے گی نا ویل چیئر؟ خاتون پوچھ رہی تھی۔ جی ہاں۔ بزرگ اور خاتون کو ٹکٹ کاؤنٹر پہنچا کر ٹکٹ لے کر دیتے وہ بھول گئی تھی کہ کچھ دیر پہلے اسے حرم کی باتیں بہت بری لگ رہی تھیں، اور اسی ناگواری کے نتیجے میں وہ حرم کی خاطر جبران محمود سے ملنے جانے کا ارادہ ترک کر چکی تھی۔ شکریہ، اللہ تمہیں جزا دے۔ ادھیڑ عمر خاتون اپنی نشست پہ بیٹھ کر اس کو دعا دے رہی تھی، اور وہ سیٹ نہ ملنے کی وجہ سے بس میں کھڑی سوچ رہی تھی کہ منزل پر پہنچ کر حرم کا کام کرنا تھا یا یوں ہی واپس آ جانا تھا۔ مسعود صاحب تو سمجھو دنیا سے بالکل بیزار ہی ہو چکے ہیں۔ پیچھے گھر میں ریشما نے فاریہ کی عدم موجودگی اس کا فائدہ اٹھاتے کچن کا پچھلا دروازہ کھول کر مراد کو کچن میں گھسا لیا تھا، اور اب دھلے برتن جاذب کپڑے سے خشک کرتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ مراد کو اس روز فاریہ نے گھر کی بلائی منزل کے کمروں کی کھڑکیوں کے شیشے باہر سے صاف کرنے کے لیے بلا رکھا تھا۔ فاریہ کے گھر سے نکلنے سے پہلے تک وہ اونچی سیڑھی پر ٹنگا شیشے صاف کر رہا تھا، اور اب کچن چیئر پہ بیٹھا چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے ریشما کی وہ باتیں سن رہا تھا جو پہلے بھی کئی بار سنا چکی تھی۔ بتایا تو تمہیں، محمود صاحب نے اچھا نہیں کیا مسعود صاحب کے ساتھ۔ مراد نے چائے کا گھونٹ بھرنے کے بعد ریشما کی تسلی کے لیے کہ وہ اس کی بات سن رہا تھا کئی بار کا دہرایا جواب ایک مرتبہ پھر دہرایا۔ یہ بھی تو سنی سنائی ہی ہے نا کہ محمود صاحب کے پاس پیسہ ناجائز کمائی سے آیا۔ ریشما کو محمود صاحب کی بیگم جو اس کی پرانی باجی تھیں بھلائے نہیں بھولتی تھی
کیسا سونا سا دل تھا ان کا، نرم گفتار، دیالو، سگڑ، سلیقہ مند، ہر کسی سے پیار محبت کا رشتہ۔ وہ کیسے مان لیتی کہ اس کی باجی شوہر کو ناجائز کمائی کرنے دے سکتی تھی؟ اتنی تو وہ اللہ والی باجی تھی۔ یوں ہی تو مسعود صاحب نے اپنے اس بھائی سے لا تعلقی اختیار نہیں کر لی جس کو دیکھ دیکھ کر جیا کرتے تھے۔ مراد نے کندھے پر رکھا کپڑا اتار کر کچن ٹیبل کے شیشے پر گرے چائے کے قطرے صاف کرتے ہوئے کہا، اور پھر محمود صاحب کی وہ پرانی اور اب والی حیثیت نہیں دیکھتی تم؟ زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہوگا بھائی اندر چوری چھپے کھاتے کوئی غلط صحیح کا چکر۔ ریشما نے خشک پلیٹیں ریک میں رکھتے ہوئے سر ہلایا۔ میرا دل تو بس ان چھوٹے صاحب کو دیکھ کر دکھتا ہے، ایک تو بھائی الگ ہو گیا، اوپر سے ریٹائر بھی ہو گئے۔ ریٹائرمنٹ خود لی ہے چھوٹے صاحب نے، ابھی ان کی عمر تو اتنی زیادہ نہیں۔ مراد نے یاد دلایا، چلو یوں ہی صحیح، مگر وہ بھی تو بیماری کی وجہ سے لینی پڑی نا۔ صابرہ خالہ بتا رہی تھی اتنے بیمار پڑ گئے تھے کہ بچنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا۔ ریشما مراد کے سامنے رکھی کرسی پہ آ کے بیٹھ گئی۔ صدا کا ساتھ تھا بڑے صاحب اور چھوٹے صاحب کا، دونوں بھائیوں کے سلوک اور محبت کی لوگ مثال دیا کرتے تھے۔ اماں بتایا کرتی تھیں کہ جب فاریہ باجی کی امی کا انتقال ہوا تو بڑے صاحب کی بی جو تمہاری پرانی باجی تھی نے بچی کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ کامران، عثمان اور جبران بھائی کی طرح پالا فاریہ باجی کو، یوں جیسے کوئی سگی اولاد کو پالتا ہے۔ مراد کی مرحومہ والدہ اس گھرانے کی پرانی ملازمہ تھی، اسی لیے مراد کو خاندان کی تاریخ ریشما سے زیادہ یاد تھی۔ اللہ ہی جانے کس کی نظر لگ گئی دونوں بھائیوں کو۔ ریشما نے میز پر سجی سبزی کی ٹوکری سے شلجم نکال کر چھیلنے شروع کیے۔ اب کوئی دونوں بھائیوں کو دیکھے تو کبھی نہ مانے کہ یہ کبھی مسلم ٹاؤن والے گھر میں اکٹھے رہا کرتے تھے، یہ چھوٹے صاحب کا گھر۔ اس نے نظر اٹھا کر ارد گرد نظر ڈالی، اتنا چھوٹا اور ایسی ویران کالونی میں مانو جنگل ہی میں آ بسے۔ اور ادھر جا کے دیکھو کبھی بڑے صاحب کی ڈیفینس والی کوٹھی، کوٹھی کیا محل ہے محل۔ انگریزی میں ویسے گھروں کو کچھ اور ہی بولتے ہیں نا، بنگلہ نہ کوٹھی، کچھ اور ہی بلا ہے وہ۔ مراد کی آنکھوں میں چمک اتری، اور سنا ہے اب تو ادھر بیدیاں روڈ پر فارم ہاؤس بھی خرید لیا انہوں نے، خدا جانے کتنے کنال کا تو رقبہ ہے اس فارم ہاؤس کا۔ چھوڑو، ریشما کو بڑے صاحب کی موجودہ حیثیت کا تصور کر کے ہی جھرجھری سی آ گئی۔ اب ہم جیسوں کو تو وہ ملازم بھی نہ رکھیں اپنے گھر میں، خود ہی تو بتا رہا تھا کہ ان کے ہاں ملازم ٹریننگ کے بعد رکھے جاتے ہیں۔ اور کیا؟ مراد کے چہرے پر رشک ابھرا۔ ایک بار میں ملنے کا بہانہ کر کے گیا تھا نا، ان کے کچن کا سٹاف ہاتھوں پر دستانے پہنے بغیر کام نہیں کرتا۔ یہ چھوٹے صاحب کا گھر ہی ہے جہاں تم عام صابن سے ہاتھ دھو کے سبزی چھیلنے بیٹھ گئی ہو۔ ہمیں وہاں کام کرنا بھی نہیں ہے، اپنے چھوٹے صاحب ہی بھلے، سیدھے سادے، نہ کوئی نخرا نہ شوشہ، جیسے ہم خود سیدھے ویسے ہی ہمارے صاحب۔ میں تو شکر کرتی ہوں یہ بھی اسی کالونی میں آ بسے، ورنہ مجھے ان نئے پیسے والی باجیوں کے گھر کام کرنا پڑتا جو بات پہ بات روب جمانے پہ تلی رہتی ہیں۔ ریشما نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، بس ایک ہی مسئلہ ہے ادھر۔ وہ کیا؟ مراد مسکرایا، فاریہ باجی کا کچن، اور کیا؟ ریشما نے مراد کی طرف دیکھا اور دونوں بے اختیار ہنس دیے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی فاریہ باجی کا کچن ہی تو ہے جو مجھے بھی کیمرہ پکڑنا اور ویڈیو بنانی آ گئی، تھوڑے پیسے بھی مل جاتے ہیں، اور جو کھانا وہ پکاتی ہیں اس میں سے حصہ بھی۔ مراد نے سنجیدہ نظر آتے ہوئے کہا، کھانا؟ ریشما نے منہ بنایا، کھانے بھی تو وہ اپنی دادی اماں والے انداز میں پکاتی ہیں، اور چیزیں بھی جن کے نام بھی لوگ نہ مانتے ہوں، شلجم، پالک، میتھرے، میتھی کی روٹیاں، لسی اور ساگ، مکھڈی حلوہ، ساگودانی کی کھیر، یہی تو سٹائل ہے پگلی۔ مراد مسکرایا، فاریہ باجی کہتی ہیں آج کل کے ماڈرن لوگ پرانی چیزوں پر مرنے لگے ہیں، انہیں ہی دوبارہ زندہ کر رہی ہیں۔ کیا کر کے بولتی ہیں وہ یاد کرنے لگی۔ ویٹنج، یاد آ جانے پر اس نے چٹکی بجائی۔ اس علاقے کو شہر کی معاشی و اقتصادی سرگرمیوں کا دل کہا جانے لگا تھا، اور ایسا گزشتہ 10-15 سال کے عرصے میں ہی ہوا تھا۔ شہر کے اس حصے کا حلیہ یکسر بدل کے رہ گیا تھا، آسمان کو چھوتی کثیر المنزلہ عمارتیں سر اٹھائے قدم قدم پر دیکھنے کو ملتی تھیں۔ کشادہ سڑکیں، دکانیں، ریسٹورنٹس، کیفے، یوں جیسے ایک خاص ترتیب دے کر سب کو ان کی باری اور جگہ دی گئی ہو۔ وقت جتنی تیزی سے گزرتا ہے اتنی ہی تیزی سے آنکھ کے سامنے کے منظر بھی بدل جاتے ہیں۔ اس نے تیز رفتار بس سروس کی بس سے اترنے کے بعد 1-2 لمحے اپنے ارد گرد دیکھنے کے بعد اپنی منزل کی طرف جاتے ہوئے سوچا تھا، وہ بھی ایک کثیر المنزلہ عمارت تھی جس کے اندر اسے جا کر اپنی مطلوبہ کمپنی کا دفتر ڈھونڈنا تھا۔
کثیر المنزلہ عمارت کے اندر داخل ہونے کے بعد اسے ادھر ادھر خوار نہیں ہونا پڑا تھا۔ عمارت کا مکمل نقشہ ایک بڑے بورڈ کی شکل میں سامنے دیوار پر اپنی جھلک دکھا رہا تھا۔ تیروں کے نشان اور منازل کے کمرے اتنے تھے کہ کسی سے ان کے بارے میں پوچھنے کی دقت بھی نہیں پیش آئی تھی، اور لوگ اپنے تئیں کہیں چھپے بیٹھے تھے۔ برقی زینے پر سوار تیسری منزل کی طرف جاتے ہوئے اسے خیال آیا کہ دل ابھی بھی 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ اسے یہیں سے واپس چلے جانا چاہیے یا پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو جانے میں صرف 1 قدم کا فرق تھا۔ کیا ہے بھائی فارا، تم کون سی کسی سے قرض مانگنے جا رہی ہو یا پھر کوئی پچھلا حساب چکانے کا معاملہ ہے؟ سیدھی سی بات ہے، تم ایک دکھی دل کے درد کے مداوے کی خاطر یہاں پہنچی ہو، تو پھر اپنا کام کیے بغیر واپس چلے جانے کا کیا مطلب؟ اس نے آنکھیں بند کر کے سوچا اور پھر گہرا سانس لیتے ہوئے آنکھیں کھول کر مرکزی دروازے کو اندر کی طرف دھکیل کر اس نئی اور اجنبی دنیا میں داخل ہو گئی۔ میں نے پوچھا تھا ٹھیکیدار صاحب سے، مراد نے چھوٹے صاحب کے قدموں میں بچھی سوکھی گھاس اور بے ضرر خشک جھاڑیوں پہ بیٹھے ہوئے کہا۔ اس بار انہوں نے اس جھیل میں پوگنٹ ڈلوایا تھا جی مچھلی کا، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس کی نظریں جھیل کے پانی کی گہرائی میں سے نظر آتے ایک کانٹے پر جمی تھی جس کا ایک سرا چھوٹے صاحب کے ہاتھ نے پکڑ رکھا تھا۔ اس نے چھوٹے صاحب کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر سکوت تھا اور ٹھہراؤ بھی۔ مچھلی نہیں پھنسی جی، مراد نے انہیں یقین دلانے کے انداز میں سر ہلایا۔ ہوگی تو پھنسے گی نا جی، تم جانتے ہو میں یہاں آنا چھوڑوں گا نہیں، جواب میں وہ سپاٹ لہجے میں بولے تھے۔ تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں ادھر مچھلیاں پکڑنے آتا ہوں؟ وہ ہلکا سا مسکرائے۔ مچھلیاں پکڑنے نہیں آتے تو پھر کیوں جی؟ مراد نے اس سوال کو الفاظ نہیں دیے تھے لیکن سوال اس کے چہرے پر واضح لکھا تھا۔ خود کو، مطلب اپنے آپ کو پکڑنے آتا ہوں میں، وہ سرگوشی کے انداز میں بولے، اور اس میں مچھلیاں بھی پھنسا لیتا ہوں۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی کانٹے کی ڈوری ہلاتے ہوئے کہا، مچھلیاں؟ مراد ناسمجھی کے ساتھ کبھی کانٹے کو اور کبھی چھوٹے صاحب کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آس کی مچھلیاں، امید کی رنگ برنگ مچھلیاں، آنے والے دنوں کی خواب بنتی مچھلیاں، سب پھنستی ہیں میرے کانٹے میں۔ ان کی آواز معمول سے ذرا بلند ہوئی۔ مراد گڑبڑا کے رہ گیا۔ میں نے بتایا نا میں یہاں یوں ہی نہیں آتا۔ وہ مراد کو گھبراتے ہوئے دیکھ کے مسکرائے۔ اب جا کر اپنے ٹھیکیدار کو بتا دینا، وہ چاہے کچھ بھی کوشش نہ کرے اس جھیل کو آباد رکھنے کی، میں پھر بھی یہاں آتا ہی رہوں گا۔ جی، مراد نے احمقوں کی طرح سر ہلا دیا۔ ریشما کو سنانے کے لیے اس کے پاس ایک نئی کہانی آ چکی تھی۔ مراد صاف چمکدار فرش جس پہ نظر ہی نہیں چمک بھی، قدم بھی پھسلتے تھے، پر نظریں جمائے وہ ریسیپشن کاؤنٹر کے ساتھ رکھی نرم گداز کرسیوں میں سے ایک پہ بیٹھی تھی۔ اسے جبران محمود سے ملنا تھا۔ وہ ریسیپشن پہ بیٹھی جدید انداز میں سجی سنوری لڑکی کو وہ اپنی آمد کے ساتھ ہی بتا چکی تھی، اور اس کے بعد پچھلے 15 منٹ سے وہ اس لڑکی کو آپریٹنگ بورڈ پر سجے مختلف رنگوں کے بٹن دباتے نہ جانے کہاں کہاں بات کرتا دیکھنے میں مگن تھی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے جبران محمود۔ 20 منٹ کے انتظار کے بعد فاریہ نے گلا کھنکار کر کہنے کی کوشش کی تھی، مجھے یاد ہے۔ لڑکی اپنی جگہ سے اٹھی تو اس کے گلے میں لٹکتا امپلائی کارڈ واضح نظر آنے لگا۔ وہ صالحہ تھی، بے حد پر اعتماد اور بے نیاز بھی۔ میں باس کے آفس ہی جا رہی ہوں، انتظار فرمائیے، واپس آ کے آپ کو بتاتی ہوں۔ اس نے اپنے سامنے میز پہ دھری فائلیں اٹھا کر ان کو میز پہ بچھا کر برابر کرتے ہوئے کہا، اور اپنے سیاہ بند جوتوں کی اونچی ہیل پر ٹک ٹک کرتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ بہت بے وقوف، کم عقل اور بے ڈھنگی ہوں میں۔ اس کے جانے کے بعد فاریہ نے ایک بار پھر خود کو ملامت کی۔ وہ کیوں اس وقت اس جگہ پر موجود تھی؟ اس کا اس جگہ اور اس کے مالکان سے کیا لینا دینا تھا؟ مروت اور لحاظ کے مارے یوں کسی کے کہنے پر ایسی ناپسندیدہ جگہ پہ کوئی سر پھرا ہی براجمان ہو سکتا تھا؟ چلیے جی، آ جائیں میرے ساتھ، باس کے پاس آپ کے لیے 15 منٹ خالی ہیں۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد وہ لڑکی کمرے میں واپس آئی تھی۔ 15 منٹ؟ فاریہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے دوہرایا۔ ہاں ٹھیک 15 منٹ، 1 سیکنڈ کم نہ 1 سیکنڈ زیادہ۔ اپوائنٹمنٹ کے بغیر آنے والوں سے باس کسی صورت نہیں ملتے۔ کمرے سے باہر نکل کر چکنے ٹائلز والی ایک طویل راہداری میں چلتے ہوئے وہ بتا رہی تھی، لیکن تمہارا نام سن کے انہوں نے 15 منٹ دے دیے، شاید تمہارے ساتھ کوئی پرانی شناسائی ہو۔ کیوں؟ اس نے رک کر پوچھا تھا۔ جواب میں فاریہ نے ہونٹ بھینچ کر
انکار میں سر ہلا دیا۔ حیرت ہے؟ وہ ٹھٹکی۔ بغیر اپوائنٹمنٹ صرف تمہارا نام سن کے 15 منٹ ملاقات کے لیے دے دیے، یقین نہیں آ رہا۔ رک کر کندھے اچکاتے ہوئے بولی۔ خیر، اس نے اپنا رخ دائیں طرف موڑتے ہوئے ایک کمرے کے دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھا اور اسے دبا کر تھوڑا سا کھول کر پیچھے ہٹ گئی۔ جاؤ، باس تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ فاریہ اس کے قریب سے گزر کر نیم وا دروازے کو ذرا سا اور کھولتے ہوئے اندر چلی گئی اور اس کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا تھا۔ اسے گھومنے گئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے اور مسعود انور اب اس کی واپسی کے انتظار میں مضطرب ہو رہے تھے۔ عجیب لڑکی ہے، انہوں نے لاؤنج کی دیوار پر فاریہ کی تصویر دیکھتے ہوئے سوچا۔ بنا سوچے سمجھے کوئی بھی کام کر لینے کی حامی بھر لینا اس کی پرانی عادت تھی۔ یہ علیحدہ بات تھی کہ اس طرح کے ایڈونچرز میں وہ 2 یا 3 بار ہی کامیاب ہوئی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتے دیوار کے قریب پہنچ گئے اور فاریہ کی تصویر کو غور سے دیکھنے لگے۔ یہ اس کے گریجویشن کانوکیشن کی تصویر تھی۔ سیاہ گاؤن میں ملبوس سر پہ یونیورسٹی کی مخصوص ٹوپی پہنے وہ ذرا سا ترچھی کھڑی فوٹوگرافر کی طرف گردن موڑے ہلکا سا مسکرا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں رول کیا ہوا کاغذ کا وہ ٹکڑا اور آنکھوں میں سجے خواب یقیناً کسی شاندار مستقبل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک ایسا شاندار مستقبل جو 2 سال گزر جانے کے بعد بھی جس کی شروعات نہ ہو سکی۔ وہ دیوار سے دور ہنستے ہوئے صوفے پر جا کے بیٹھ گئے۔ انہیں یاد آیا اس کی کانوکیشن پر وہ چاہ کر بھی نہیں جا سکے تھے، صرف اسی جبران محمود اور اس کے باپ کی وجہ سے جس سے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ملنے چلی گئی تھی۔ انہوں نے جھلا کر سر جھٹکا۔ کیا ہی اچھا ہوتا جو وہ اس لڑکی حرم کو سہولت سے انکار کر دیتی، لیکن اب یہ کہاں رہ گئی آخر؟ انہوں نے بے چینی سے وال کلاک پر نظر ڈالی تھی۔ صالحہ اسے جس طرح کمرے میں گھسا کر خود دروازہ بند کر کے جا چکی تھی، وہ اس شخص کا ہرگز نہیں تھا جس سے ملاقات کرنے وہ یہاں آئی تھی۔ کسی ماہر انٹیریئر ڈیزائنر کے ہاتھوں سے اس شاندار آفس کے وسیع و عریض آفس ٹیبل کے پیچھے ایک بڑی اور آرام دہ آفس چیئر پر ایک چھوٹی اور تکلیف دہ شخصیت بیٹھی تھی، جو پچھلے 5 منٹ سے اسے یہ بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایک خود سر اور دماغ دار باپ کی بیٹی کو اپنی کسی ضرورت کی خاطر آخر کار ان کے پاس آنا ہی پڑا تھا، وہ بھی اپنے قدموں پہ چل کر۔ یہ چھوٹی اور تکلیف دہ شخصیت محمود انور تھے، جو رشتے میں اس کے سگے تایا لگتے تھے اور جن کے ساتھ وہ اپنی پیدائش کے بعد کئی سال تک ایک ہی چھت کے نیچے رہتی رہی تھی۔ دیکھیے، میں ان 5 منٹ میں 5ویں بار آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں آپ سے ملنے ہرگز نہیں آئی تھی۔ آپ کی ریسیپشنسٹ نے کانوں میں تیل ڈال رکھا ہے یا پھر وہ قدرتی بہری ہے، اس کو سنائی نہیں دیا کہ مجھے کس سے ملنا ہے۔ اس کے ماتھے پر بل اور آنکھوں میں شرارے تھے۔ اس کے کان بالکل صاف اور سماعت 100% درست ہے۔ بولنے والے کے چہرے پر طنز بھرا تبسم تھا۔ ہم اپنے ہاں ہائرنگ کرتے ہوئے امیدوار کے جسمانی اور ذہنی طور پر فٹ ہونے کی مکمل جانچ کرتے ہیں، تو پھر آپ سے جانچ میں غلطی ہوئی ہے۔ فاریہ نے سر جھٹکا اور واپسی کے لیے قدم موڑے۔ جس سے ملاقات کرنے آئی تھیں وہ تو تمہیں یہاں نہیں ملے گا، بہتر ہے جو کہنا ہے مجھ سے ہی کہہ دو۔ وہ پیچھے سے بولے۔ اگرچہ میں تمہارے کہے بغیر بھی تمہارا مدعا سمجھ چکا ہوں۔ اچھا، وہ واپس مڑی۔ تو پھر آپ ہی بتا دیں میرا مدعا کیا ہے؟ یہاں تمہیں درکار ہی کیا ہو سکتا ہے سوائے کسی چھوٹی موٹی نوکری کے؟ ان کی طنز بھری مسکراہٹ میں تمسخر تھا یا حقارت، فاریہ صحیح اندازہ نہیں لگا پائی۔ کسی پرانے کھوٹے ہوئے تعلق کا، کسی رشتے کا واسطہ دے کر تم اسے قائل کرنے آئی ہو نا کہ وہ کسی پروجیکٹ میں تمہیں ایڈجسٹ کر لے گا۔ فاریہ ان کے ساتھ کھڑی غور سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ ہوا میں تیر چلانے کی ان کی عادت ابھی تک نہیں گئی تھی۔ معلوم نہیں تم نے سائل بن کر یہ سوال جبران ہی سے کرنے کا کیوں سوچا؟ یہ سوال تو میں بھی سن سکتا تھا، اگرچہ میں جبران کی طرح ایک صابر سامع نہیں ہوں۔ خیر، میں ہوں یا جبران، ہمارے پاس تمہارے سوال کا ایک ہی جواب ہوتا، سوری۔ اور انہیں سر جھٹکا۔ فی الوقت ہمارے پاس کوئی ویکنسی موجود نہیں ہے۔ تم جاتے ہوئے اپنی سی وی ریسیپشن پر جمع کروا جاؤ۔ اگر کبھی کوئی ایسی پوسٹ خالی ہوئی جس کے معیار پہ تم پوری اتر سکتی ہو تو تم سے ضرور رابطہ کریں گے۔ ویسے رہ کہاں رہی ہو آج کل؟ اسی اجاڑ ویران کالونی میں جہاں رات بھر گیدڑوں اور کتوں کی آوازیں گونجتی ہیں؟ نہیں، فاریہ نے سر ہلایا۔ میں ایک ایسی کالونی میں رہ رہی ہوں جو گیدڑوں اور کتوں کی بستی سے خاصی دور اور بہت پرسکون جگہ ہے۔ انہوں نے بے اختیار پہلو بدلا۔ رہی بات سائل اور سوال کی، تو یہاں آتے ہوئے مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ آپ خود اپنے ہاتھوں بسائی ہوئی جس بستی میں آج کل رہ رہے ہیں، وہاں کتے اور گیدڑ
وہاں کتے اور گیدڑ گلیور اور عام انسان چھوٹے چھوٹے بونے رہتے ہیں۔ معاف کیجیے گا مہاراج، اس نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ خدا نہ کرے ہم جیسے عام بونوں کو آپ جیسے گلیورز سے کوئی کام پڑ جائے، وہ بھی آپ کے کسی پروجیکٹ میں ایڈجسٹمنٹ کا۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے شرارے اب براہ راست ان کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ ارد گرد کی چکا چوند آپ کی نظر اس قدر کو طاق کر چکی ہے کہ آپ یہ بھی دیکھنے سے قاصر ہیں کہ زندگی اور اس کا کینوس بہت بڑا ہے۔ انسانوں کے آپس کے معاملات کئی رنگ اور شکلیں اختیار کر چکے ہیں۔ میں بھی آپ کے بیٹے کے کسی ایسے ہی عجیب رنگ و شکل والے معاملے کے سلسلے میں ہی اس سے ملنے آئی تھی، مگر نہیں۔ اس نے سر ہلایا۔ آپ کے دماغ میں لگتا ہے ہمہ وقت آپ کے پروجیکٹس اور ان کی ایڈجسٹمنٹس ہی گول گول گھومتی رہتی ہیں۔ جبھی ملاقاتی کو سائل اور اس کے مدعے کو سوال قرار دینے میں آپ کا دل خوب تسلی پاتا ہے۔ آپ کو آپ کی یہ خیالی دنیا مبارک ہو۔ آپ اس میں رہتے رہے، میں چلتی ہوں، کیونکہ میرے پاس اس ملاقات کے لیے 15 منٹ تھے، وہ ختم ہو چکے، بلکہ چند منٹ اوپر بھی ہو چکے۔ میرے قیمتی وقت کے 10-12 منٹ ضائع کرنے پر آپ کو کیا کہوں؟ کہہ تو بہت کچھ سکتی ہوں، لیکن آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں اور لحاظ اور مروت میری گھٹی میں شروع سے ہی ڈال دیا گیا ہے۔ کیا کروں؟ خیر چلتی ہوں، خدا حافظ۔ وہ ایڑیوں پر گھوم کر دروازے کی طرف چل دی۔ سنو، وہ ایک مرتبہ پھر عقب سے بولے۔ کیا کہا تم نے؟ معاملہ؟ کیسا معاملہ؟ فاریہ نے لمحہ بھر رک کر ان کی بات سنی اور پھر جواب دیے بغیر دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہوں، باپ کی طرح ہی سر پھری اور بد دماغ۔ جو کہنے آئی تھی میں نے پہلے بتا دیا تو بات ہی بدل گئی۔ اگر عاجزی سے بات کرتی تو میں نہ ہوتے ہوئے بھی شاید کوئی ویکنسی نکال ہی لیتا، لیکن انہوں نے ایک بار پھر سر جھٹکا۔ ان کا سر گرم ہو رہا تھا اور کنپٹیاں چٹکنے لگی تھیں۔ گیدڑ اور کتے؟ ان کے نتنے پھڑکے۔ سب سمجھتا ہوں میں، سب کا سب۔ اب جسم میں دوڑتا خون بھی کھولنے لگا تھا۔ وہ آندھی کی طرح ان کے آفس سے باہر نکلی تھی اور اسی کی رفتار سے چلتی اس دروازے کی طرف بڑھی تھی جس پر انگریزی کے 4 حروف ایگزٹ درج تھے، اور اس دروازے تک پہنچتے ہوئے اس نے ایک بار بھی ادھر ادھر نہیں دیکھا تھا۔ اگر دیکھ لیتی تو فائل ہاتھ میں کھولے کسی کلائنٹ کو اس پر درج کوئی نکتہ سمجھاتے اسی آفس کی طرف آتے جبران محمود کو ضرور دیکھ لیتی، جو خود اتفاقی نظر اٹھ جانے پر اسے وہاں موجود دیکھ کر بری طرح چونک گیا تھا۔ وہ منتظر رہا کہ جاتے جاتے کسی لمحے فاریہ کی نظر بھی اس پہ پڑ جائے، مگر وہ ناک کی سیٹ چلتی باہر جانے کا دروازہ کھول کر نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی ساکت کھڑا اسے نظروں سے دور جاتا دیکھتا رہا اور اس کے غائب ہو جانے پر چونک کر اپنے قریب کھڑے شخص کو فائل تھماتے ہوئے اس کا شانہ تھپتھپا کر اسے باس کے آفس جانے کا اشارہ کرتے ہوئے خود تیز قدموں سے چلتا اس سمت چلا گیا جہاں سے گزر کر وہ آندھی باہر نکلی تھی۔ چند قدم آگے جا کر وہ کچھ سوچ کے رکا تھا۔ فاریہ کے پیچھے جانے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے وہ ریسیپشن روم کی طرف بڑھا تھا۔ اس آفس میں باہر سے آنے والے ہر شخص کی انٹری ریسیپشن کے ریکارڈ میں ڈالی جاتی تھی۔ مروت میں آ کر اور انسانیت کی خاطر مدد کے جھنڈے ہاتھ میں بلند کیے سر کی جانے والی وہ 5ویں مہم تھی جس میں اس روز وہ بری طرح ناکام ہو کے واپس لوٹی تھی۔ گھر واپسی کے سفر میں میٹرو بس کی وہ آرام دہ سیٹ اسے مل گئی تھی جو کھڑکی کے ساتھ تھی اور جس پہ بیٹھ کر وہ اس جدید شہر کی سڑکوں، راستوں اور بلند و بالا عمارتوں کا نظارہ کر سکتی تھی۔ یہ اور بات کہ اس کی نظریں منظروں پر جمی تھیں، لیکن دھیان کہیں اور تھا۔ وہ شاندار دفتر اور اس کی آفس میز پر بیٹھا وہ شخص جس سے وہ مر کر بھی ملاقات کی طلبگار نہ ہوتی، اور اس کا وہ گھمنڈ اور غرور اس کے دماغ میں جیسے گڑ سے گئے تھے۔ مسائل اور سوال، گیدڑ اور کتے، اس کا حلق کڑوا ہونے لگا تھا۔ دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنے کا شوق تو انہیں اس وقت بھی تھا جب وہ ریلوے کے محکمے میں بطور سپروائزر کام کرتے تھے۔ محلے گلی کے کئی ایسے گھرانے تھے جو ان کے خیال میں ذات کے کمی کمین تھے اور دولت کے بل پر اپنے نام کے ساتھ فلاں ڈھمکاں کی تختیاں لگائے بیٹھے تھے۔ اپنے حسب نصب پر غرور بھی صدا سے ہی تھا۔ یہ اور بات کہ آج ہمارے طبقاتی اور بلندی کے لحاظ سے مڈل کلاس کے زمرے میں دھکیل دیے گئے، لیکن ہمارے بزرگ، ہمارے آباء و اجداد اور رئیس الروسا جانے جاتے تھے۔
فاریہ نے ان کو اکثر بتاتے سنا تھا، شاید انسان کے دل میں بیٹھی خواہش کبھی اتنی طاقت پکڑ لیتی ہے کہ قسمت بھی اسے پوری کرنے کا ارادہ کر لیتی ہے۔ اس روز وہ ان کے دل میں بیٹھی خواہش کے پورا ہونے کے بعد کا نظارہ کر کے آئی تھی۔ دادا کے مکان کی فروخت اور ان سے جدا ہو جانے کے بعد اس کا ان سے یہ پہلا آمنا سامنا تھا۔ وہ ان کے بارے میں کیا گمان کر سکتی تھی؟ اس نے سڑک کے اس پار ایک اونچی عمارت کی جھلملاتی روشنیوں کو دیکھتے ہوئے سوچا، یہ کہ کبھی وہ اسے دیکھ لیں تو وہ میری جان سے پیاری بھتیجی کہتے ہوئے اسے سینے سے لگا لیں گے۔ اس کے چہرے پر طنز بھری مسکراہٹ ابھری، لیکن اسے ان سے ملاقات کی خواہش ہی کب تھی؟ وہ تو بیٹے نے کون سا باپ سے مختلف سواگت کرنا تھا؟ وہ تو شاید ملاقاتی کا نام سن کر 15 منٹ تو کیا ایک لمحہ بھی دینے سے انکار کر دیتا۔ اسے ایک بار پھر نئے سرے سے غصہ آیا۔ بہاڑ میں جائے خرم خان کا عشق۔ محبوب کے فراق میں روتے روتے چاہے وہ اتنے اشک بہائے کہ پورا شہر ان کی زد میں آ کے ڈوب جاتا، اس کی بلا سے۔ اس نے غصے کے مارے اگلی سیٹ کو جوتے سے ٹھوکر ماری، مگر ایک وہ بھی تھی جو اسے اور بہت سے پتے کی باتوں کے ساتھ ایک پتے کی بات یہ بھی بتایا کرتی تھیں کہ کبھی کسی مصیبت کے وقت میں اگر شاہ گدا بن کر دروازے پر کشکول لیے آن کھڑا ہو تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تو خود بادشاہ ہے، اسے ہماری مدد کی کیا ضرورت، یا یہ سوچ کر کہ جب یہ بادشاہ تھا تب ہماری کون سی سنتا تھا، اسے جھٹک نہیں دینا چاہیے۔ اس نے نظر کے سامنے آ بیٹھی اس شبیہ سے ناراض ہوتے ہوئے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ سب کی سب نصیحتیں مجھے ہی کر گئیں، کاش 4 اچھی باتیں اپنے شوہر اور بیٹوں کو بھی سکھا جاتی۔ بات تو اسی سے کروں گی نا جس کے کان سنتے ہوں، جو ہوں ہی کانوں کے بہرے، انہیں کیا سناؤں؟ اشاروں کی زبان مجھے آتی نہیں۔ ایک دو بار ہنستے ہنستے انہوں نے نہ جانے کس کو جتایا تھا، اپنے شوہر کو یا پھر کسی بیٹے کو، یہ یاد آیا اور اس کا دل مزید بوجھل ہو گیا۔ سر، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ باس سے نہیں آپ سے ملنے آئی تھیں۔ اس لڑکی کا نام؟ ریسیپشنسٹ صالحہ نے اس دن کے ملاقاتیوں کی فہرست پہ نظر دوڑائی۔ فاریہ، جی فاریہ سعود، یہی نام تھا اس کا۔ اس نے اپنے سامنے کھڑے جبران کو بتایا جو اس کے جواب کا منتظر تھا۔ مجھ سے ملنے آئی تھی تو وہ باس کے آفس سے کیوں باہر آتی نظر آئی؟ جبران کے چہرے پر درشتی اتری۔ باس نے مجھے آپ سے رابطہ کر کے آپ کو میٹنگ روم میں جانے کی یاد دہانی کا بولا تھا۔ میں نے انہیں صرف اتنا بتایا کہ آپ کے لیے ایک ملاقاتی میرے پاس بیٹھی ہے جس سے ملاقات اگر آپ کرتے تو میٹنگ میں چند منٹ لیٹ ہو سکتے تھے۔ انہوں نے سر جھلا کر بغیر اپوائنٹمنٹ کی ملاقاتی کا تعارف مانگا۔ میرے بتانے پر انہوں نے کہا اسے میرے پاس بھیج دیں۔ صالحہ نے مکانکی انداز میں کاروائی دہرائی۔ بھیک منگے، خیراتی، کچھ ایسے الفاظ بھی باس نے بولے تھے غالباً اسی لڑکی کے لیے۔ کاروائی کا اگلا ٹانکا اس نے اپنے پاس سے لگایا تھا۔ اس قسم کے جملے اس کے نزدیک دلچسپ گوسپ بن سکتے تھے۔ جبران نے ایک لمبا گہرا سانس لیتے ہوئے سر جھٹکا۔ آئندہ خیال رکھنا، مجھ سے ملاقات کے لیے آنے والوں کے نام پتے ادھر ادھر ڈسکلوز کرنے کی بجائے صرف مجھ ہی تک پہنچنے چاہیے، یا پھر تمہاری اس انٹری بک تک محدود رہیں تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں بہت خیال رکھتی ہوں سر۔ صالحہ نے خود کو کلیئر کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ لڑکی خرم خان نہیں تھی۔ اس کا نام فاریہ سعود تھا اور یہ نام آپ کی بتائی بلیک لسٹ میں شامل نہیں تھا۔ یہ نام اس لسٹ میں شامل تو تب ہوتا جب مجھے گمان بھی ہوتا کہ فاریہ مجھے ملنے یہاں آنے کا قصد کر سکتی ہے۔ جبران نے یہ جواب خود کو دیا اور صالحہ پر صرف ایک تیز نگاہ ڈال کر ریسیپشن روم سے باہر آ گیا۔ وہ مر سکتی تھی لیکن اس آفس میں مجھ سے کیا کسی چپراسی سے بھی ملنے نہیں آ سکتی تھی؟ آج کیوں؟ کیسے؟ اس کی آمد اور مقصد، یہ سوال جبران کے ذہن سے چپک چکے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ یہ جو ہمیں پہلے سے معلوم تھا۔ ابا نے اسے گلے میں پڑا سکارف اتار کر جھاڑتے اور طے کر کے وارڈروب میں واپس رکھتے ہوئے دیکھ لیا۔ آپ مزہ لینے کے موڈ میں ہیں؟ فاریہ کے لہجے میں ناراضگی اتری۔ ہرگز نہیں، انہوں نے سادگی سے سر ہلایا۔ میں تو بلکہ تم سے کوئی تفصیل سننے کے موڈ میں بھی نہیں ہوں، کیونکہ بغیر سنے سب جانتا ہوں۔ اچھی بات ہے، مجھے کچھ سنانا بھی نہیں۔ وہ نروٹھے پن سے بولی۔ صحیح ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے۔ چینج کر لو تو کچن میں چلی جانا، مراد کب سے تمہارے انتظار میں بیٹھا ہے۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ وہ اپنے بیڈ کی چادر اٹھا کر اسے جھاڑتے ہوئے بیڈ سائڈ ٹیبل پر سے چیزیں اٹھا کر پٹک پٹک کر واپس رکھتے ہوئے اپنا غصہ اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک فضول سی مروت کے پیچھے اس کا وقت برباد ہوا تھا۔
جبکہ اس روز اسے فاریاز آل ان ون کے لیے آلو مونگرے بنانے کے علاوہ پھٹے ہوئے دودھ سے پنیر بنانے کا مظاہرہ بھی کرنا تھا۔ لاٹری نکلنا، جیک پاٹ ہاتھ آ جانا، سونے کی چڑیا پر ہاتھ پڑ جانا، سونے کی کان کا نکل آنا جیسی باتیں عموماً ان لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کی جاتی ہیں جو اتفاقیہ طور پر امیر ہو جاتے نظر آتے ہیں۔ محمود صاحب کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں کیا جاتا تھا۔ اپنی وفا شوار اور سگڑ بیوی کی بچت کے نام پر سینت سینت کر رکھے پیسوں کو ایک دوست کے ساتھ کاروبار میں لگاتے ہی چند ہی مہینوں کے بعد ان کی برسوں سے ایک جیسی چلتی قسمت نے چمکنے کا کر دیا۔ یہ انکشاف پہلے پہل خود انہی پہ ہوا تھا اور کئی روز تک انہیں اس پر یقین نہیں آیا تھا، نہ ہی انہوں نے اس کا تذکرہ کسی دوسرے سے کیا تھا۔ پھر چند اور مہینوں کے بعد جب انہوں نے اپنے بینک اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ دیکھی تو انہیں احساس ہوا کہ ہمیشہ کے پڑھے ہوئے جملے ہواؤں میں اڑنا والی کیفیت کیسی ہوتی ہے۔ ان کا ہاتھ آسان اور کشادہ ہو رہا تھا، پیسہ بارش کی طرح ان پہ برستا تھا۔ ان کی خوشی اور ان پر چھائی سرمستی کی کیفیت دیکھتے ہوئے ان کے دوست نے فوراً انہیں بتایا کہ ان کی پہلے والی رقم تو محدود تھی، اسی لیے منافع بھی محدود تھا۔ اگر وہ ایک بڑی رقم اس کے کاروبار میں لگا دیں تو ایک سال کے اندر اندر لکھ چھوڑ کروڑ پتی بھی بن سکتے تھے، کیونکہ یہ کاروبار حکمت عملی اور کام سے زیادہ قسمت پہ چلتا تھا۔ چند مہینوں میں پہلے سے کئی زیادہ حاصل کردہ معاشی استحکام مسعود صاحب کو مزید کے حصول والے راستے پر چڑھا چکا تھا۔ بڑی رقم، وہ سوچ میں پڑ گئے، بڑی رقم کہاں سے آ سکتی تھی؟ انہوں نے اپنے گھر کے اندر چاروں طرف نظر دوڑائی جس میں وہ اپنی 3 بیٹوں، ایک چھوٹے بھائی اور ایک بھتیجی کے ساتھ رہ رہے تھے۔ ان کے بیٹے کالج یونیورسٹی جانے کی عمر میں تھے اور بھائی یونیورسٹی پروفیسر تھا۔ وہ خود ایک بڑے بینک میں اسسٹنٹ مینیجر کی نوکری کر رہے تھے۔ گھرانہ معاشی طور پر بہت مستحکم نہ صحیح لیکن اچھے حال کی زندگی گزارتا تھا۔ گھر کا ہر فرد ایک دوسرے سے ذہنی اور جذباتی وابستگی رکھتا تھا، محبت، پیار اور خلوص آسودگی کا احساس قائم رکھے ہوئے تھے۔ جس گھر میں وہ رہ رہے تھے وہ ان دونوں بھائیوں کو وراثت میں ملا تھا۔ پہلے وقتوں کا بنا وہ گھر وسیع اور کشادہ تھا۔ جس علاقے میں وہ گھر واقع تھا، وقت گزرنے کے ساتھ وہاں جائیداد کی قیمتیں دوسرے علاقوں سے کئی گنا بڑھ چکی تھیں۔ بڑی رقم کے نام پر مسعود صاحب کی نظر اسی گھر پہ تھی، اور جب انہوں نے اپنی خواہش کو گھر میں الفاظ کی شکل میں ظاہر کیا تو برسوں سے سکون سے چلتا زندگی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ وراثت میں ملے اس گھر کی فروخت کے خواہش مند اور ان کے بھائی اور ان کے درمیان ایک بڑی خلیج بن کے حائل ہو چکی تھی۔ ان کا بھائی کسی صورت وہ گھر بیچنے کو تیار نہیں تھا اور انہیں ہر صورت وہ گھر بیچنا تھا۔ پہلے پیر ان کی بیوی اور بیٹوں نے بھی ان کی خواہش کی بھرپور مخالفت کی تھی، لیکن بیٹوں کی آنکھوں میں وہ ایک خوشحال مستقبل کے خواب سجانے میں آسانی سے کامیاب ہو گئے تھے۔ البتہ ان کی بیوی جو دیور کی اس گھر سے جذباتی وابستگی کو خوب سمجھتی تھی، ان کی خواہش کی مخالفت کرتی رہی تھی۔ ہم اس گھر کو فروخت کر کے پہلے کسی اچھے علاقے میں ایک عمدہ گھر کرائے پہ لیں گے اور پھر انشاءاللہ جلد ہی ہم اس حیثیت میں ہوں گے کہ اپنے لیے نیا گھر خرید سکیں۔ انہوں نے بھائی کو قائل کرنے کے لیے کہا تھا، کوئی بھی دوسرا گھر اس گھر کا نعم البدل نہیں ہو سکتا جس کی ہر اینٹ کی خرید میں میرے باپ کی خون پسینے کی کمائی لگی ہو۔ میرے باپ نے عمر بھر کی محنت سے کمائی اور بچائی رقم اس گھر کو بنوانے میں لگا دی۔ مجھے یاد ہے اس کی تعمیر انہوں نے کس شوق سے کرائی اور اماں نے کس شوق سے اس کا کونا کونا سنوارا۔ انہوں نے سختی سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا، میں اس کو کسی بھی مول نہیں بیچوں گا، اور میں اسے کیوں بیچوں جبکہ مجھے یہاں کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، میں یہاں خوش ہوں اور محفوظ بھی۔ اچھا تو پھر ایسا کرو، اس کی قیمت پتہ کروا لو اور اس قیمت کا نصف مجھے دے دو۔ محمود صاحب مسعود کے سختی سے کیے انکار پر بھڑک اٹھے تھے۔ ان کے نظروں میں انتہائی خوشحال مستقبل کے خواب سجے تھے جن کی ان کے بھائی کی نظر میں کوئی وقت ہی نہیں تھی، جبکہ وہ بغیر ہاتھ پیر ہلائے خوشحال مستقبل میں اسے حصے دار بنانے پر بھی پوری طرح راضی تھے۔ میں وہ نہیں دے سکتا کیونکہ میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے، وہ نروٹھے پن سے بولا تھا۔ تو پھر میرے پاس اس کو فروخت کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ مسعود کے لہجے کی بیزاری اور بے نیازی نے انہیں بری طرح تپا دیا تھا۔ کیسا شخص تھا جسے آسودہ اور خوشحال مستقبل میں کسی قسم کی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی؟ اور میرے پاس آپ کی خواہش کے راستے کی رکاوٹ بننے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ مسعود کی بے نیازی عروج پر پہنچ گئی۔
یہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیسے رکاوٹ بنتے ہیں کسی کی خواہش کے راستے میں۔ وہ پوری طرح بھڑک چکے تھے جب ہی دانت پیس کر جواب دے رہے تھے۔ انہیں کاروبار کرنے اور 2 میں مزید 2 جمع کر کے 4 بنانے کی لت لگ چکی تھی۔ خالی بینک اکاؤنٹ کی تفصیل میں امداد کے ساتھ بڑھتے سفر مزید کی پیاس بھڑکا چکے تھے۔ انہیں ہر حال میں سرمایہ درکار تھا، اور سرمایہ کا حصول صرف وہ گھر بیچ کے ہی ممکن ہو سکتا تھا۔ انہوں نے گھر کے خریدار تلاش کرنے شروع کیے۔ مسعود ہر خریدار کے سامنے اپنے حصے کا علم اٹھائے ڈٹ جاتا۔ محمود صاحب نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ جو بھی سیدھی انگلیوں سے نہیں ہوتا اسے انگلیاں ٹیڑھی کر کے نکالنا پڑے تو کر لینی چاہیے۔ اپنے شراکت دار دوست کے مشورے سے والد کے وصیت نامے میں ناقابل تردید اور قانونی تبدیلی کرانے کے لیے انہیں تھوڑی بہت بھاگ دوڑ کرنی پڑی تھی۔ ترمیم شدہ وصیت نامے کے مطابق باپ کی چھوڑی جائیداد میں مسعود صاحب بڑے بھائی کے فیصلے کے پابند قرار پائے تھے۔ محمود صاحب ضرب جمع تقسیم کے ماہر بن چکے تھے اور مسعود صاحب کو اپنے طالب علموں کو فلسفہ پڑھانے کے سوا کوئی کام نہ آتا۔ منطق کے وہ ماہر تھے مگر حساب کتاب کے کلیے اور قانون سے سراسر ناواقف۔ 1000 بار کا پڑھا وصیت نامہ ان کی نظروں کو نئی کہانی سنا رہا تھا، لیکن قانون کا ٹھپا ان کے ہر منطق اور دلیل کی نفی کرنے کو کافی تھا۔ وہ اس قدر ششدر تھے کہ الفاظ ان کا ساتھ چھوڑ گئے اور ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ انہوں نے بے یقینی سے صرف ایک بار اپنے بڑے بھائی کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ فتح و شادمانی کے احساس سے تمتما رہا تھا۔ مسعود صاحب کے بھائی نے ان کے علم اور اصول کو ایسے محاذ پر شکست دی تھی جہاں سکندر کو بھی فاتح ہوتے ہوئے اخلاقی طور پر اپنے ہتھیار ڈال دینے پڑتے۔ وہ جس کی اینٹ اینٹ میں ان کے باپ کی خون پسینے کی کمائی لگی تھی، جس کے کونے کونے سے انہیں صرف محبت نہیں شدید عقیدت تھی، ان کی نظروں کے سامنے بکھا ایک معقول رقم ان کے حصے کے طور پر ان کو تھما دی گئی۔ گو کہ اس رقم کے عوض اس گھر سے ہمیشہ کی بے دخلی اور خون کے رشتوں سے ہمیشہ کی محرومی ٹھہری۔ گھر سے بے دخلی محمود صاحب نے ان کی قسمت میں لکھوا دی تھی اور رشتوں سے محرومی ان کا اپنا فیصلہ تھا۔ ان کے یقین پر دن دہاڑے ڈاکہ ڈالا گیا تھا۔ انہوں نے ڈکیت پر پرچہ کٹوانے اور اسے سزا دلوانے کی بجائے ہمیشہ کے لیے اس سے کنارہ کر لینے کو ترجیح دی تھی۔ آج کی دنیا میں یہ کہانی بہت عام ہو چکی، اتنی عام کہ کوئی کچھ دیر ٹک کر اسے سننے میں بھی دلچسپی نہ رکھے، لیکن محمود مسعود کے جاننے والے دوست، احباب اور اہل محلے کے لیے اس وقت یہ انوکھی داستان تھی۔ سب کے سب کانوں کو ہاتھ لگاتے رہ گئے۔ وہ 2 بھائی جن کا آپس کا تعلق پیار اور خلوص مثالی تھی، جب اس گھر سے نکلے تو یوں کہ گھر کا سامان مکمل بٹوارے کے بعد الگ الگ بندھا 2 الگ الگ ٹرکوں پر لدا تھا۔ دونوں بھائی رخصت ہوئے تھے لیکن ایک دوسرے سے ایک بار بھی نظر نہیں ملائی تھی۔ اس بٹوارے اور بھائیوں میں دوری کی اصل وجہ کیا ہوئی تھی یہ بہت سے البتہ پھر بھی جان نہ پائے تھے، کیونکہ محمود صاحب کسی کو اپنی کارستانی سنا نہیں سکتے تھے اور مسعود صاحب کو اپنی انا اور خودداری بہت عزیز تھی۔ انہیں کسی کے سامنے شکوہ کنائی اور باویلا بھی اپنی بے عزتی لگتا تھا۔ اس علیحدگی کو 8 برس بیت چکے تھے۔ محمود صاحب اپنا سامان اور بال بچے اٹھائے ایک بڑی کالونی میں بنے بڑے گھر میں بطور کرایہ دار رہائش پذیر ہوئے، اور مسعود صاحب ایک عام سے علاقے کے مختصر سے مکان میں کرایہ پر رہنے لگے۔ محمود صاحب کے خوابوں کو حقیقت میں ڈھلنے میں 1.5-2 سال کا عرصہ مزید لگا۔ محنت، منصوبہ بندی، بہترین حکمت عملی وقت سکھاتا چلا گیا اور ترقی ان کے قدم چومتی چلی گئی۔ مسعود صاحب کی ضد اور انا پسندی کے حصے میں شہر سے ہٹ کر ایک ایسی کالونی جو توسیع پاتے شہر کے اندر ہی آ چکی تھی میں گھر بنا لینا آیا۔ وہ پہلے بھی خاموش طب انسان تھے، بھائی کی نظریں پھیر لینے کے بعد پہلے سے بھی زیادہ کم کو ہوتے چلے گئے۔ ایک وقت وہ تھا کہ انہیں گھر کی ذمہ داریوں اور ان کے سلسلے میں کسی بھاگ دوڑ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ سب کام ان کا بھائی اور بھتیجے نپٹا لیتے تھے اور خود وہ مزے سے صرف نوکری کرتے تھے۔ بیوی کے انتقال کے بعد اکلوتی بیٹی کی پرورش کا ذمہ ان کی بھابھی نے لے لیا تھا، اور وہ ایسی پرخلوص ممتا کی ماری خاتون تھی کہ مسعود کو کبھی تو ایسا لگتا کہ وہ خود بے اولاد ہی رہ گئے تھے۔ البتہ بھائی کو 3 بیٹوں کے بعد اللہ نے ایک بیٹی بھی دے دی تھی۔ فاریہ سے ان کا تعلق باپ بیٹی کے تعلق سے زیادہ دوست کا سا تھا، ایک ایسا دوست جس سے کوئی بھی بات بلا جھجک کی جا سکتی تھی۔ ایسے لاڈلے اور بے فکر مسعود صاحب کو جب نئے گھر کی تعمیر، بھاگ دوڑ اور شہر کے ایک کونے سے دوسرے انتہائی کونے تک کا سفر کرنا پڑا تو آدھی صحت تو وہیں خراب ہو گئی۔ اگرچہ گھر کی تعمیر کی ذمہ داری ایک درینہ دوست نے اپنے سر لے لی تھی جو اتفاق سے ٹھیکیدار تھا، لیکن نگرانی تو بہرحال کرنا پڑتی تھی۔
پھر جوان ہوتی بیٹی کی ذمہ داری الگ تھی۔ فاریہ کالج جاتی تھی، اسے وہاں چھوڑنا، اس کی واپسی کا بندوبست، خود اپنی نوکری، بھائی کا پلٹ کر خبر نہ لینا، بھتیجوں کی بے اعتنائی۔ مسعود صاحب کی عمر اتنی نہیں تھی، 2 سال کے اندر جتنے بوڑھے وہ دکھائی دینے لگے تھے۔ نئے گھر میں منتقل ہونے کے ٹھیک دو ڈھائی ماہ کے بعد وہ دل کے عارضے میں مبتلا ہوئے۔ علاج، دوا دارو کا نیا چکر شروع ہوا۔ بیمار دل زندگی سے اچاٹ ہونے لگا۔ فاریہ اور دوستوں کے منع کرنے کے باوجود ریٹائرمنٹ کی درخواست دے دی، اور ریٹائرمنٹ کے بعد تاحال نوکری ہی نہیں، ہر مشکلے سے ریٹائرڈ زندگی گزار رہے تھے۔ دوسری طرف محمود صاحب ہر نئے دن کے ساتھ پہلے سے زیادہ جوان دکھنے لگے تھے۔ بہترین طرز زندگی، صحت مند خوراک، ہاتھ میں آئی دولت میں دن بدن اضافہ، وہ رئیس کہلانے لگے تھے۔ شہر کے بزنس کلاس سے تعلق جڑ گیا تھا، سب سے مہنگی کالونی میں محل نما گھر اور شہر سے باہر ایک بڑے فارم ہاؤس کے مالک بن چکے تھے۔ 2 بڑے بیٹے تعلیم سے فارغ ہو کر ان کے ساتھ کاروبار میں بھی مصروف ہو چکے تھے۔ تیسرے بیٹے کا داخلہ شہر کی بہترین یونیورسٹی میں ہو چکا تھا۔ بڑے 2 بیٹوں کے نسبت ان کی امیدیں تیسرے بیٹے سے زیادہ وابستہ تھیں۔ وہ لائق فائق اور ذہین تھا، گھنٹوں میں سمجھ آنے والی بات منٹوں میں سمجھتا تھا۔ اچھا یار، اب ایک امپورٹنٹ بات سن لیں۔ 2-3 ریزنز کی وجہ سے میں اس ناول کو یہیں پہ چھوڑ دوں گی، اور اس کی میں ریزن آپ کو بتاؤں گی۔ پہلی بات تو یہ کہ میں اس ناول کو جب سے پڑھ رہی ہوں نا، مجھے بار بار ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے یہ پوری سٹوری پہلے پڑھی ہوئی ہے۔ مجھے مطلب سب کچھ پہلے ہی پتہ تھا، مجھے نہیں پتہ ہے مجھے کیسے پتہ ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید نام بدل کے یہی والا سیم ناول پہلے کبھی پڑھا ہوا ہے، یا پھر یہ سٹوری اتنا میچ کر رہی ہے کسی اور ناول سے۔ پہلی ریزن تو یہ ہے کہ مجھے یہ پڑھا ہوا لگ رہا ہے، اور میں پھر بور ہو جاتی ہوں ایسے ناول پھر سے پڑھتے ہوئے۔ دوسری ریزن یہ کہ ابھی 1.25 گھنٹہ ہوا ہوگا یا 1 گھنٹہ 20 منٹ ہوئے ہوں گے ہارڈلی اس ناول کے، لیکن یہ ٹوٹل ملا کے 8 سے 10 گھنٹوں کا ناول بنے گا، اور اس میں نا سسپینس تھرل کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے اس کو فٹافٹ سے تقریباً میں نے آدھا گھنٹہ لگا کر نا ریکارڈنگ روک کرنا، میں نے سارے ناول کو نظر سے گزارا کہ مجھے کچھ تو ایسا تھرلنگ اس میں نظر آئے کہ چلو میں اپنے 8-10 گھنٹے بھی برباد کر دوں، بٹ آنیسٹلی اسپیکنگ سیم سٹوری چل رہی ہے۔ وہ اس کے پاس دوبارہ جائے گی ملنے، پھر وہ اس کو ملے گا نہیں ملے گا، کبھی ملاقات ہو گئی، ایسے مطلب گہری باتیں ہیں، بہت سسپینس نہیں ہے، مطلب اچھا مجھے نہیں لگا۔ میں رائٹنگ کو برا نہیں کہہ رہی، رائٹنگ اور رائٹر بہت اچھی ہوں گی، اپنی اپنی ایک وہ بات ہوتی ہے نا، کوئی ناول ہمیں بہت پسند آ جاتا ہے اور کوئی نہیں آ رہا ہوتا۔ مجھے نہ کہیں اس میں کچھ بورنگ سا لگ رہا ہے۔ اور جہاں تک خرم کی، دیکھو ابھی تک جتنا آپ نے ناول پڑھا آپ کو یہی لگے گا نا، کیونکہ مجھے بھی یہی لگا کہ ایکچولی میں جبران کی اور فاریہ کی ہی آپس میں ان کا کپل بنے گا، اور خرم ایک سائیڈ کا کریکٹر ہوگا جس کو ملوانے کے چکر میں فاریہ کی خود کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی جبران کے ساتھ، ایسے ہی ہوتا ہے۔ بٹ کین یو امیجن، میں نے لاسٹ والا پیج اس کا دیکھا تو جی جبران اور فاریہ دوستوں کی طرح رہیں گے، اس کا کپل بنا ہی نہیں جبران کے ساتھ، تو فائدہ میں اپنے اتنے گھنٹے لگاؤں، ٹھیک ہے، اور اگر ہیپی اینڈنگ نہیں ہو رہی ناول کی تو پھر فائدہ۔ اور دوسری بات یہ کہ جو خرم ہے وہ جو ہے وہ کیس کر دیتی ہے جبران کے اوپر، ان کی وہ والی لائف چلتی رہے گی کہ اس نے کیس کر دیا، یہ وہ فلانا، اور ان کی فیملی میں ایشوز آنا شروع ہو جائیں گے۔ دوسری طرف فاریہ کی فیملی بہتر ہو جائے گی کیونکہ اس کا یوٹیوب چینل اچھے سے چلنا شروع ہو جائے گا۔ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، اور بس یہ دوستوں کی طرح رہیں گے اور ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی، ان کی طرف سے ہیپی اینڈنگ ہے جو کہ ہمارے اکارڈنگ ہیپی اینڈنگ نہیں ہے۔ تو یہ والی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے میں اس ناول کو یہیں پہ روک رہی ہوں۔ میں نے تھوڑی تھوڑی آپ کو باتیں بتا دی کہ کیس والی باتیں چلتی رہیں گی بس، جو کہ یا تو بہت انٹرسٹنگ ہو، جیسے نمل میں کیس والے قصے بڑے انٹرسٹنگ ہوتے تھے، یہاں پہ انٹرسٹنگ بھی نہیں ہے، اس لیے میں اس ناول کو یہیں پہ روک رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب معذرت ہی کر سکتی ہوں کیونکہ مجھے بورنگ لگ رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے میں اپنی دل سے ہٹ کے کچھ نہیں کر سکتی، تو بس میں سوری کر سکتی ہوں کیونکہ میں اتنا نہیں مجبور کر سکتی اپنے آپ کو اتنے بورنگ ناول کو اتنا زیادہ پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو میرا بورنگ کہنا برا لگ رہا ہوگا تو اس کے لیے بھی معذرت، لیکن یقین کرو مجھے لگ رہا ہے، مجھے نہیں اتنا پسند آ رہا۔ اوکے، سو دس واز دی اینڈ آف دس ناول۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ، اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you۔ اور ہاں، میں نے اپنے ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی ٹائم سیو کیا ہے کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ میری پسند اور آپ لوگوں کی پسند کافی میچ کرتی ہے، اور اگر مجھے نہیں پسند آ رہا تو I'm pretty sure کہ آپ میں سے 99% لوگوں کو نہیں پسند آئے گا آگے جا کے۔ چلو پہلا ایپیسوڈ تو ہم یہ سوچ کے بھی سنتے رہتے ہیں نا کہ ٹویسٹ آئے گا، آگے ٹویسٹ نہیں آ رہا تو پھر کیا کریں گے ہم، اس لیے یہیں پہ روک دیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔